الکریم اما بعد فاعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل جل وعلا سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم محترم علماء کرام جو تخصص کے ماشاءاللہ طلبہ ہیں، وہ بنیادی طور پہ علماء ہیں الحمدللہ. میرے لیے سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے مجھے ہم کلام ہونے کا اور کچھ سبق سنانے کا شرف سے نوازا ہے. میرے لیے بڑی ہی سعادت اور حقیقی معنی میں شرف کی بات ہے. شیخ تنویر صاحب اور شیخ کوثر صاحب یہ ماشاءاللہ دائیں اور بائیں یمین و یسار بیٹھے ہیں. ان کی موجودگی میں بولنا سچی بات یہ ہے سبق سنانا مشکل ہے. انشاءاللہ میں دعا گو بھی ہوں اور ان سے دعا جو بھی ہوں کہ میرے لیے دعا بھی فرما دے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے اور میں اپنا صحیح معنوں میں سبق سنا سکوں. آپ کو تھوڑا سا بیدار رہنا ہوگا، ہاں جی، خبردار رہنا ہوگا. اچھا، ایک تو یہاں پہ جو ماشاءاللہ جو موجود علماء ہیں تخصص کے جو طلبہ، ہم کچھ دیر کے لیے کہ جو تخصص کے طلبہ ہیں وہ ذرا ہاتھ تو کھڑا کیجئے گا. الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ ذرا جو اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان یہاں نا رائٹ سائڈ پہ آ جائیے. اور جو ماشاءاللہ اولیٰ کے طلبہ ہیں یہاں درس نظامی اولیٰ کلاس کے جو طلبہ ہیں ماشاءاللہ آپ بھی ذرا ہاتھ کھڑے کر لیں، مجھے اندازہ ہو جائے. ماشاءاللہ آپ بھی اولیٰ میں ہیں یا تخصص میں ہیں؟ تخصص میں ہیں. صحیح. اور آپ؟ صحیح. جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم. آپ نے کچھ دیر پہلے ہی ناشتہ کیا ہے، آپ تھوڑا سا بیدار رہنا ہوگا. مجھے بڑی امید ہے کہ طلب صادق ہوئی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. تین بار اعوذ باللہ پڑھے. مجھے کچھ نا فیل ہو رہی ہیں، کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں. جیسے قاری صاحب محترم ہے نا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خاص صلاحیت سے نوازا ہے، انہیں بہت سارا کچھ محسوس ہوتا ہے. مجھے اس طرح تو زیادہ تو نہیں محسوس ہو رہا، لیکن کچھ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے. تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیجئے تین بار. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان. تین بار استغفار بھی کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک دعا ہے آپ سب کو ماشاءاللہ یاد ہوگی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ بھی پڑھ لیجیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. مجھے یقین ہے آپ کی بیداری، میں بار بار کیوں لفظ بول رہا ہوں، آپ کی بیداری بہت ضروری ہے. آپ ٹیک تھوڑی سی چھوڑ دیجیے گا. بیداری بہت ضروری ہے. مجھے یقین ہے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ 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 ثم انشاءاللہ. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے ناشتہ کیا ہے. جو سوال کروں آپ نے اس کا جواب ایگزیکٹ درست صحیح ہونا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں، سچا ضرور ہونا چاہیے. جواب درست ہونا اور بات ہے، صحیح ہونا اور بات ہے، سچ بولنا اور بات ہے. مجھے آپ
مجھے جو فیل ہو رہا ہے نا، جو مجھے کچھ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں، میں کچھ دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے جب سے میں اس سیر پہ بیٹھا ہوں، اور جب سے آپ سے مخاطب ہونے کی ہمت کوشش کر رہا ہوں تب سے کچھ چیزیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں. ابھی شروع میں کہنا وہ نامناسب ہے، کچھ دیر بعد انشاءاللہ میں آپ سے وہ ضرور کہوں گا. آپ نے بالکل جو جو سوال ہو اس کو 100% سچ آپ نے بتانا. آپ نے کچھ دیر پہلے ناشتہ کیا، اس سے پہلے آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی؟ ناشتے سے پہلے صبح آپ نے ظاہر فجر کے وقت سے کوئی چیز نہیں کھائی، ناشتہ 9:30 بجے لگا، آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی واقعی؟ صحیح بتائیے کتنے لوگ ہیں جنہیں واقعی بھوک لگی ہوئی تھی اور انہوں نے بھوک کے نتیجے میں ناشتہ کیا ہے؟ جی کوئی نہیں، کھول کے ہاتھ کھڑا کر دیں. ہم ظاہر انسان ہیں، بھوک پیاس اور سحری یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا، سوال کا جواب آپ نے درست یعنی سچ بتانا ہے، کیونکہ جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے لیے صرف اتنی بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میرے یہ مشائخ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. ایک طویل عرصے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے، بہت بڑے احسانات میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت و معرفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ میٹھے شیریں خوشبودار اور حسین و جمیل اسماء کے اندر رکھی ہے، اس کا طالب بنایا میرے لیے. یہ طلب عظیم ترین اللہ کی نعمت ہے. ہر بندے کا اپنی اپنی پریشانی ہوتی ہے، اپنا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہر بندہ اپنے اسی پرابلم، اسی ایشو اور اسی مسئلے کے حل کے لیے اگر وہ اس کو مسئلہ سمجھتا ہو کہ تو اس کے سلوشن کے لیے، میں اکثر کہتا ہوں کہ فرض کریں کوئی بندہ ملتان سے ہے اور وہ نشئی ہے، تو لاہور میں آ کر اسے پتہ ہوگا کہ نشے کے اڈے کون کون سے ہیں. اسے پتہ ہے کہ بھائی نشہ میرا مسئلہ ہے. وہ نشے کی جگہ جو ہے نا وہ آپ سے نہیں پوچھے گا، اسے ملتان میں رہتے ہوئے پتہ ہوگا کہ بھائی لاہور کے اندر کہاں کہاں سے نشہ ملتا ہے. تو جس کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس مسئلے کو اگر تو حقیقی معنوں میں اپنے اس مسئلے کے اندر صادق ہو، بچوں بس نہ توجہ یہ نہ کیجیے گا. میں بھی چونکہ استاذ ہوں، پڑھاتا ہوں، آپ نے فیل بھی نہیں کرنا، ماشاءاللہ بڑے نیک عظیم لوگ ہیں، لیکن توجہ پوری رہے گی آپ کو مسئلے کے اوپر. سب سے تو پہلے نا کہ مسئلہ جس پہ تھوڑی سی آپ سے ڈسکشن کرنا ہے، کچھ آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ مسئلہ ہے کہ ویسے وہ ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے ہم 6 سال سے 8 سال کا درس نظامی مکمل کر لینے کے بعد بھی، تخصص کے 3 سال مزید بھی لگانے کے بعد، میں چند آپ سے باتیں رکھوں گا، وہ ہماری منزل پہ پہنچنا دور کی بات، ہم نے اس کا سفر بھی شروع نہیں کیا ہوتا. آپ کو دکھ سے ویسے بتانے لگا ہوں، نہ کوئی تبصرہ ہے نہ تنقید ہے، صرف یہ کہ ہمیں ذرا کچھ بیداری کی ضرورت ہے. اپنی جو ہے آنکھیں انہیں بینا حقیقی معنوں میں. ماندہ چانن مک جاوے تے، یہ اصل بات آپ سے. ماندہ چانن مک جاوے تے، نیلا پیلا لال برابر. سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. بس آپ کی بیداری چاہیے ہوگی. صحیح بتانا ہے آپ نے. آپ کو ایک عرصے سے بھوک لگتی ہے، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. ابھی بھی آپ نے روٹین لائف کی جو ایگزامپلز ہوتی ہیں وہ ذرا بہتر انداز سے سمجھ آتی ہیں، کیونکہ انسان اس روٹین سے گزر رہا ہوتا ہے. آپ کو بھوک لگی اور آپ کو ناشتہ ملا، اور ناشتے کے بعد آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. وہ جو ناشتے کے بعد ذہن و دل کے اوپر آ جانے والی کچھ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا سستی کاہلی جو ذہن سے دل کی طرف منتقل ہو رہی تھی، جب میں آیا وہ وہی محسوس کر رہا تھا. میں نے کہا دل ابھی بیدار نہیں ہے، میں بات کرنا چاہتا ہوں آسماں کی. ابھی زمین والے زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، ابھی پوری طرح بیدار ہوں گے تو آسماں کی بات کو سمجھیں گے. آپ نے یہ بات بہت اہم ہوگی. آپ نے جب سے آپ چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں دینی تعلیم سے پہلے کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، اولا سے شروع کر لیتے ہیں. میں نے کہا بولنا آپ نے سچ ہے، کوئی بات نہیں. 100% پوری کلاس کالج کے اندر بھی 100 میں سے 100 اسٹوڈنٹ بھی کہیں کہ سر واقعی نماز پوچھی بھی کل آپ نے پڑھی. اگر 100 کے 100 کہہ دیں کہ ہم نے 5 میں سے ایک بھی نہیں پڑھی تو مجھے کبھی تشویش نہیں ہوتی. یعنی اس حوالے سے مجھے خوشی ہوتی کہ یار آپ نے سچ بولا ہے. اصل میں آپ عظیم بندے ہو، سچ بول رہے ہو یقیناً تو نماز کے راستے پہ. اگر جھوٹ بولتے تو واقعی اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتے، اور واقعی اس راستہ یہ تمہارے لیے مشکل ہوتا. بولنا سچ ہے. زندگی میں اندر سے اٹھا کے میں نے شروع میں آیت کون سی تلاوت کی ہے پہلے یہ بتائیے. اساتذہ نہیں بولیں گے،
میں نے اپنے جو تھوڑا سا مختصر سا خطبہ پڑھا اس میں میں نے ایک قرآن کریم، پورے قرآن کریم کی ایک آیت، عظیم ترین آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ مجھے صرف مشائخ نہیں بولیں گے، ہمارے شیخ محترم بھی نہیں بولیں گے، میں نے کون سی آیت تلاوت کی، صرف ہاتھ کھڑا کیجئے گا۔ چلیں، جن کو کچھ کو تو آئی ہوگی، آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ کو آواز نہیں آئی، آپ کی مال ہے، لیکن آپ اسے جنرلائز نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ میرا پرسنل میٹر ہے، کوئی بات نہیں، ست بسم اللہ سے رکھی تھے، اگر نہیں کل پہنچی، نہیں پتہ چل سکے، کوئی گل نہیں، لیکن اسے آپ کا پرسنل میٹر ہم سمجھتے ہیں۔ میں ساری کلاس سے چکے، بس اوقات ایک بندہ فرض کفایہ پورا کر دیتا، باقی کہتے ہیں بس اب یہ ہو گیا، ہماری طرف سے جنازہ ادا ہو گیا ہے، بس کافی ہو گیا ہے، محسوس نہ کیجیے گا۔ جی، میں نے جو آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی وہ کیا ہے؟ میں نے ایسے نہیں کہتا، جب میں بیٹھا ہوں نا، مجھے یوں لگا کہ بھائی میں تو یہاں 5 منٹ بھی نہیں چل سکوں گا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اتنی رکاوٹ ہوتی نہیں ذہن و قلب پہ۔ الحمدللہ میں اللہ سے بڑا مانگ کے آؤں، یا اللہ تیرے بڑے مبارک، تیرے پاکیزہ دین کے عظیم لوگ ہیں، تے خس خس جنہ قدر نہیں میرا، تے میرے مالک نو وڈیائیاں، میں روڑا کوڑا گلیاں دا۔ بھائی بس توجہ رکھ، پھر آپ بھی یہ نہ کہیں کہ میں نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ خس خس جنہ، اور میری بات کو محسوس بھی نہیں کرنا آپ نے، بالکل میں الحمدللہ آپ کو حقیقی معنوں میں آپ کی قدر دانی کے جذبات کے ساتھ ہی بات کروں گا۔ خس خس جنہ قدر نہیں میرا، تے میرے مالک نو وڈیائیاں، میں روڑا کوڑا گلیاں دا، تے مینوں محل چڑھایا سائیں۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ سامعین ہیں اور مجھے سبق سنانے کا موقع ملا ہے، تو رب کریم و عظیم کا احسان عظیم ہے، دنیا ون سونی پئی ہے، بھلو سو بھلی پئی ہے، علم و عمل دی، فضل و کمال دی، تقوی و احسان دی۔ بہت سے لوگ پڑھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے، تو میں تو صبح سے اس خوش نصیبی جو ہے نا اس کو فیل نہیں، سیلیبریٹ کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ قرہ جو قرہ فال ہے، یہ نصیب کا عظیم سلسلہ یہ میرے نام میں نکلا ہے، اور آج مجھے توفیق مل رہی ہے پورے سال کے بعد۔ یہ یقیناً میری ہی کوتاہیاں، میری ہی غفلتیں، میری ہی کمیاں ہیں، کیا مصروفیت ہونی ہے، کیا ہم، کیا ہماری ہجرت، کیا ہم، کیا ہماری مصروفیت، کیا تو جو بات آپ تک میں کنوے کرنی تھی نا، میں نے بیٹھتے ہوئے فیل کیا، دعائیں تو بڑی اچھی اچھی اللہ تعالیٰ نے آج کروائی ہیں، لیکن مجال ہے یہاں پہ بیٹھتے ہی ایسے ہے کہ مجھے کسی نے پکڑ ہی لیا کہ بھائی چاند جملے بھی نہیں یہاں پہ بولے جا سکتے۔ وہ مجھے کسی چیزوں نے ویسے نہیں پکڑا، بالکل بھی کوئی جادو جنات کے مسئلہ مجھے نہیں لگا بالکل یہاں بیٹھتے ہوئے۔ سب سے بڑے میں نہیں وہ بولتا، کچھ اور جنات تھے جنہوں نے پکڑ لیا تھا، وہ غفلت اور سستی کے جنات تھے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے باقاعدہ پناہ طلب کی ہے کہ نہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ اب صحیح بتائیں میں نے وہ کون سی آیت پڑھی ہے، کیونکہ پھر بات تو چلنی نہیں ہے آپ کو، تو میں بار بار بولوں، میں لفظ بول رہا ہوں، بیداری، خبرداری کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، خبرداری۔ مشائخ بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آج ان کا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، اگرچہ یہ میرے سے بڑے مشائخ ہیں، میں ریئلی کہہ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، وہ مروتاً کہہ رہے ہوتے ہیں، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، یہ واقعی مشائخ ہیں، چونکہ علماء کو پڑھاتے ہیں، ہم فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ففتھ ایئر، سکس ایئر کے سلیبس پڑھانے والے لوگ ہیں۔ یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے مشائخ کو بھی، مجھے بڑی امید ہے کہ سبق سن کے، ایک شاگرد کا سبق سن کے ضرور خوشی ہوگی۔ بتائیے آیت کون سی میں نے پڑھی ہے؟ ایسے تو نہیں میں کہہ رہا تھا، یہ آیت کا اتنی بار پوچھنا بھی ضروری ہے۔ میں وقت بالکل نہیں پورا کر رہا، نہ وقت کا، مجھے آدھے گھنٹہ کا سبق آتا ہے، میں تو آدھے گھنٹے کا سبق پڑھا لوں گا، ویسے 2 گھنٹے کا سبق ہی آج مجھے اللہ نے دے کے بھیجا ہوا ہے میرے لیے۔ تو آج میری تو خواہش تھی کہ کسی روز جب آپ پوری طرح سرشار ہوں اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی بے قرار لمحے ہوں، تو وہ لمحے آپ کو ملے ہوں، اور اس وقت آپ فون کریں کہ سر آج رات آ جائیں، پوری رات حاضر ہیں، ہمیں آج پوری رات شب تربیت کے طور پہ ہمارے ساتھ گزاریں۔ تو میں تو پوری رات کے لیے اس خیر کا طالب تھا کہ پوری رات پوری لگائیں، اگر پوری زندگی میں وہ بات سمجھ آ جائے۔ جی، ہمارے متخصصین اور اولیاء کے طلبہ صرف ہاتھ کھڑا کریں گے، بتائیے یار یہ پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ جی یہ تو پڑھتا ہی یار، یہ تو ہر ایک بندہ ہی پڑھتا ہے، جب وہ خطبہ دیتا ہے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھائی ہمارے ایک استاذ، اچھا تو نہیں لگ رہا،
ہمارے کچھ ساتھی کو ایجوکیشن میں پڑھتے تھے، ڈاکٹر سعد صدیقی شعبہ صدر شعبہ علوم اسلامیہ رہے ہیں، تو لڑکوں نے ایک دفعہ کہا استاد جی پورا سال آتے ہی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر دیتے، اعوذ باللہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. تو کہنے لگے کہ اگر میں اعوذ باللہ پڑھ دیتا تو پڑھاتا کن کو. اب یہ بھی جب کلاس ختم ہو جائے گی اس وقت الگ بیٹھ کے سوچیے گا، پھر آپ کو ہنسی آئے گی. ٹھیک ہے، تو اگر اعوذ باللہ ہی پڑھ دیتا تو پڑھاتے پھر کن کو. ٹھیک ہے تو بھائی ادھر تو چونکہ علماء تھے، اعوذ باللہ پڑھنا ضروری تھی میرے لیے، تو اعوذ باللہ تو میں نے پڑھی ہے. جی بڑی حیرانی والی بات ہے، میرے لیے پریشانی والی بات ہے کہ بھائی میں نے قرآن کریم کے سورۃ الفاتحہ کا فاتحہ پڑھا ہے. میں نے فاتحہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی اوپننگ سورہ ہونے کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں افتتاح ہو رہا ہے قرآن کریم کا، یہاں سے افتتاح ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے. اور میں نے سورۃ الفاتحہ کا فاتحہ پڑھا تھا. سورۃ الفاتحہ کا فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کہاں سے اوپن ہو رہی ہے؟ بھائی آپ طیب بیدار رہیے گا. سورۃ الفاتحہ کا فاتحہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی اوپننگ کا کیا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے جس سے سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے، جس سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز اور ابتدا ہوتا ہے؟ وہ کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. شیخ ہاں جی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت عزیز. ہاں جی، میں نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں مفسرین نے بالاتفاق سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کے مطالب، معانی، مفاہیم کی پریسی قرار دیا ہے. کون ہے؟ اچھا جی کیا قرار دیا ہے؟ قرآن کریم، پورے قرآن کریم کی پریسی، تلخیص، خلاصہ، اختصار، پورا قرآن کریم اسی اختصار کی ڈیٹیل ہے. اور سورۃ الفاتحہ جو ہے، سورۃ الفاتحہ کا اگر پوچھیں خلاصہ، بعض نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سچ پوچھیں تو الحمدللہ رب العالمین. اسی پہ چند باتیں کرنی ہیں، اور وہ باتیں بڑی حیرت انگیز ہیں. بس آیت اب آپ نے ذہن میں رکھنی. میں نے آیت کون سی تلاوت کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بارے میں نے کیا بولا، میں ساتھ ساتھ آپ کو بیدار رکھوں گا، لکھنے کی بجائے. یہ جو ریکارڈنگ ہو جائے گی آپ سن لیجئے گا محترم بھائی جان. بس آپ نے آج پوری توجہ سے سننا ہے. آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں بڑی الجھنوں میں مبتلا رہا ہوں. میں خود بڑی الجھنوں میں، بڑی پریشانیوں میں مبتلا رہا ہوں. اور میں باقاعدہ کہتا تھا، شاید مشائخ کو یاد، میں باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی پریشانی رکھتا رہا ہوں. اور جو سبق سناؤں گا اپنی خوبی بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں بولوں گا. میں نیت کر رہا ہوں اور اسی نیت کا اظہار کر رہا ہوں. ریاکاری کا تعلق اس دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو میں کسی بات کی کوئی ریاکاری نہیں کروں گا. ایک وہ شخص جو ان راہوں سے پریشانی کی صورت میں گزرا ہو، وہ صرف ان راہوں کی مشکلات بتانا چاہتا ہے. میں بھی یہ کہتا تھا، یا اللہ دنیا کہتی ہے، جنہیں محبتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس بن جی نہیں لگتا. یہ واٹس ایپ، فیس بک کی اور انسٹاگرام کی ساری دنیا میں جو رات 3 بجے آن لائن رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس بن جی نہیں لگتا. محبتیں اور بڑھتی ہیں تو کہتے ہیں اس بن کچھ اچھا نہیں لگتا. محبتیں اور بڑھتی تو کہتے ہیں بھائی اب اس بن کوئی اچھا نہیں لگتا. میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں اسے، وہ میری دل کی دھڑکنوں میں بسا ہے، وہ میرے سانسوں میں بسا ہے، اور اس کی محبتوں کے جہاں اور کائناتیں میرے دل میں آباد ہیں، اس بن جی نہیں لگتا ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ سنڈے میگزین اور یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ محبتوں کے اظہار کی یہ ساری باتیں، یا اللہ کہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ بن جی نہ لگے، آپ بن کچھ اچھا نہ لگے، آپ اور آپ کے پیارے حبیب بن کوئی اچھا نہ لگے. میں ٹوٹ کے چاہوں تو آپ کو، میرے دل کی دھڑکنوں میں بسیں تو آپ، میرے قلب میں چاہتوں کے جہاں اور کائناتیں آباد ہوں تو وہ صرف آپ و آپ کے حبیب، آپ کی کتاب اطہر و اقدس کے لیے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کی ترتیب کیا ہے؟ اسی الحکمہ انٹرنیشنل کے اندر مختلف اوقات میں مجھے مختلف احباب کے سامنے سوال رکھنے کا موقع ملتا رہتا تھا، اور میں صحیح بات بتاؤں مجھے سوال کا جواب کوئی نہیں آتا ہوتا تھا. سوال تو میں رکھ دیتا تھا اور سوال کے جواب کا متلاشی بھی رہتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی 2 سال پہلے
اسماء اللہ الحسنہ کی ایک چھوٹی سی ورکشاپ 2-3 روزہ کروانے کا موقع ملا، اور وہ وہاں پہ گرین ٹاؤن میں جب میں واپسی پہ آ رہا تھا، سفر بڑا بڑا بابرکت تھا اور گفتگو وہاں پہ بابرکت تھی، واپسی پہ لوٹتے ہوئے میں اپنے موٹر سائیکل سے گر بھی گیا اور اللہ نے چوٹوں سے بچا بھی لیا۔ اس حالت میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک ہی دعا کی کہ یا اللہ جو آج پڑھانے کا موقع ملا ہے، بڑے عرصے سے اسماء اللہ الحسنہ پہ آپ نے رکھا ہے، آپ یہ کھول لیں کہ یہ جو نفوس ہیں، یہ نفس ہیں جو دیو مست ہے، اس کو طاعت و فرما برداری کی لگامیں کیسے ڈالی جا سکتی ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کے اندر جو نفس ہے وہی نفس ہے جو فرعون کے اندر تھا، تو یہ اس نفس کو رام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو پھر انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ایک بہت بڑا معرفت کا اور محبت کا عظیم ترین خزانہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے کریم و عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس نفس سے پناہ طلب کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اب یہ بات تھوڑی سی باریک ہے، دعائیں ساری ہی نبی خاتم المرسلین کی عظیم ہیں، کائنات میں عظیم ترین دعائیں جو ہمارے قرآن کریم کی دعاؤں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سب سے بلند دعائیں کون سی ہیں، ساری ویسے بلند و بالا ہیں، عظیم ہیں، وہ دعائیں ہیں جن میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر، حوالہ بنا کر کہ اللہ آپ یہ ہیں، آپ اس عظیم ترین وصف والے ہیں، اس عظیم ترین صفت والے ہیں، میرے پیارے مولا و مالک، منو مسئلہ ہے روڑا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ سارے اسماء کا گہرا تعلق ان اسماء کے ساتھ ہے، ان دو اسماء کے ساتھ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو کیا لکھا ہے بھلا؟ اسم اعظم لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ لیں کہ اسم اعظم کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر، حوالہ بنا کے اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، کس لیے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور پھر اسم الرحمن اور الرحیم برحمتی کا اشارہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء کی طرف۔ یہ سارے حوالے دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اکھ جھپکن دے برابر بھی ان دے حوالے نہ کرنا۔ اگر سید المتقین، امام المرسلین، سرتاج الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین جیسے عظیم ترین کائنات کے انسان یہ کہیں کہ یہ اتنی، یعنی اس کے اندر مفہوم ہے کہ اتنی بڑی بلا ہے، یہ اتنا خوفناک اور زہرناک المناک دشمن ہے کہ اس کے حوالے مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، تو میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کس لیول کا اور اس سے بچنے کی سبیلیں، راہیں کیا ہیں، بچنا ہے کیسے، اس کے ہمارے اوپر حملے کتنے شدید اور ہم حملوں کے اندر کتنے آ چکے ہوئے ہیں۔ آپ بس اپنی صبح و شام دیکھ لیجئے گا اور آپ اپنے موبائلز کو دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد آپ کو ٹچ سکرین اور سارے معاملات آپ پہ کھل جائیں گے کہ یہ ہمیں کھلونا کس نے بنا رکھا ہے، یہ سواری کس سوار نے ہمیں بنا رکھا ہے، ہم کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کون سوار ہے جس کی ہم سواری بن چکے ہیں، ہم پوری طرح اندازہ ہو جائے گا۔ ایک خوفناک دشمن یہ ہے، خوفناک دوسرا دشمن شیطان ہے۔ بھائی بیدار رہیں گے آپ تو ماشاءاللہ کھانے کے بعد تو آپ گہری نیند میں ہیں، فائدہ ضرور ہوگا، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ہاں لیکن فائدہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، فائدہ اس کو ہونا ہے جس کے دل میں طلب ہے، یہ آپ کو بتا دوں بھائی، طلب کے بغیر کچھ نہیں ملنا۔ میں تھے جنہ بھی روڑا پا لوا تے مسلسل 20 دن آ کے بھی روڑا پا لوا، فائدہ انہوں ہی ہونا ہے، فائدہ اسے باتیں اگلی میں بڑی آپ سے ہم کرنے لگا ہوں بے توفیق اللہ تعالی، فائدہ اسی کو ہونا ہے جس کا یہ مسئلہ ہے کہ تجھ بن جی نہیں لگتا، یہ منزلیں سر کیسے ہوتی ہیں، آپ بن کچھ اچھا نہ لگے، آپ بن کوئی اچھا نہ لگے، آپ کے حبیب بن کوئی اچھا نہ لگے، میں چاہتا ہوں، دنیا کہتی نہیں ہے وہ میرے سانسوں میں بسا ہے، بھائی کبھی اتنا ہی اللہ کو کہا کہ اللہ سانسیں آپ نے دی ہیں، بعد میں یہ بات کروں گا، تو سانسوں میں بسنے کا حق بھی تو آپ کو ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی بات، میں جملہ میں آپ کو دوبارہ سے بتاؤں گا، کائنات میں اس سے بڑی بدترین ناشکری کیا ہوگی کہ سانس وہ دے اور سانس میں بسا کسی اور کو لیا جائے۔ اگر تو آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ سانسوں میں میں چاہتا ہوں کہ اسی کو بساؤں، سانسوں میں بسنے کو ڈیزرو بھی وہی کرتا ہے، حقیقی معنوں میں حقدار بھی اس کا ہے، اگر آپ کو یہ مسئلہ فیل ہوتا ہے، اگر آپ کو یہ پریشانی محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہ چند لمحوں کی جو گفتگو ہے اس کا آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، مجھے یقین کامل ہے۔ آپ وگرنہ جتنا بھی بولا جائے گا
طلب کے ساتھ ہی اور توجہ کے ساتھ ہی، تفکر کے ساتھ ہی، غور و فکر کے ساتھ ہی اور محسوس کرنے کے ساتھ ہی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں۔ احباب گرامی قدر، آپ کی طلب کے مطابق میرے اوپر کچھ چیزیں اترنی ہیں، چیزیں اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے، قیمتی دے کے بھیجا ہے، لیکن تعطل آتا ہے اعمال کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا، طلب جتنی اچھی ہوتی ہے بندہ اتنا رواں دواں بولتا ہے، اتنی بات خیر کی پہنچاتا ہے۔ میرا تعطل میرا تسلسل تعطل میں مبتلا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے، میں آپ سے بارے دیگر درخواست کروں گا کہ طلب بہت ضروری ہے۔ اب ہم اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ، ہم واقعی حقیقی معنوں میں آپ کی محبت و معرفت کے طالب ہیں، ہم حقیقی معنوں میں محبت و معرفت کے طالب ہیں، اور یہ ہمیں رستہ سجا دی۔ ایک میں سوال محترم شیخ تنویر صاحب اور شیخ کوثر صاحب اور ہمارے شیخ محترم عثمان صاحب، میں ایک اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں جن کی موجودگی میں نے کئی بار رکھا۔ یہ سوال رکھتا تھا لیکن جواب کی تلاش میں رہتا تھا، اس کے لیے 3 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمرہ کی توفیق نصیب فرمائی، تو یقین جانے بیت اللہ شریف کے اندر بھی کھڑے ہو کر میں یہی دعا کرتا تھا۔ انہی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ یہ منزلیں سر کیسے ہوتی ہیں، آپ کی محبتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، جو ہمارے سلف کے پاس چاہت و شوق اور محبت کے سلسلے تھے، کیا وہ دین جس کی آپ نے حفاظت تا صبح قیامت کے لیے رکھی ہے، دین جو قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے راہبری رہنمائی کرنے والا ہے، کیا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، سوشل میڈیا سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تک، جو کچھ ہمارے نفوس، ہماری عقول، ہمارے عقلوں، ہمارے ذہنوں، ہمارے دلوں کے اوپر جس قدر کاری اور خوفناک حملے جاری ہیں، ساجدہ ذکر و فر لذت مزے چٹخارے موج مستی لذت مزے کے جس لیول کے ہمارے اوپر حملے جاری ہیں، کیا ان حملوں کے اندر بھی کوئی ایسے خوش نصیب ہو سکتے ہیں جو کہیں کہ بھائی نہیں، آنکھ اس نے دیکھی ہے تو بہت سنبھال رکھی ہے، ایک روز اس کو دیکھنا ہے۔ یہ آلودہ اور غلاظتوں پہ ڈالنے کے لیے نہیں مجھے ملی، یہ آلودہ کرنے کے لیے اور غلاظتوں پہ ڈالنے کے لیے مجھے نہیں ملی ہیں۔ گناہ سب سے غلیظ ترین چیز ہے، یہ مجھے غلاظتوں کے اوپر ڈالنے کے لیے نہیں دی، یہ میں نے بہت سنبھال رکھی ہیں اور کسی کو دیکھنے کے لیے رکھی ہیں، اور اس کا دیدار روز حشر۔ اگر تو آپ کوئی اس لائن، اس ترتیب، اس طریقے کے کوئی خواہش مند ہیں تو پھر بات کی سمجھ آنی ہے۔ میں بات انشاءاللہ یہ بھی نہ کہ میں بات کی ذرا تھوڑا سا آپ کا فوکس کروا رہا ہوں، آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ موٹیویشن، آپ کی بیداری کر رہا ہوں، تاکہ اگر طلب نہیں بھی ہے تو آپ دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ واقعی ہم آپ کے طالب ہیں، آپ ہمارے مطلوب ہیں، آپ ہمارے مقصود ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، اور ہم آپ کی محبتوں کے طالب ہیں۔ ظاہر ہے گھر بار کو چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، والدین کو چھوڑا ہے، گھر کی راحتیں لذتیں سارا کچھ چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جب اسی کے لیے آئے ہیں، تو کبھی اسی کو بھی اس طرح مانگا ہے جس طرح مسافر اور مہاجر مانگتے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سفر اس کے لیے ہے، سفر اس کے لیے ہوتا اور پورے شعور سے ہو تو پھر بندہ اس کے علاوہ کسی اور کو مانگے گا۔ بس سوال میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کا جواب جو میں سابقہ مجالس میں نہیں بیان کر سکا، میں کوشش کروں گا اس مجلس میں اس کا کچھ حصہ بیان کر سکوں۔ سوال یہ میں رکھا کرتا تھا، آپ کے بھائی مدینہ یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھ رہے؟ اچھا، یہاں پہ بھی ایک ساتھی تخصص پچھلے سال کر کے گئے ہیں، پچھلے سے پچھلے سال، اس کا آپ کا چہرہ ان سے ملتا ہے۔ سوال یہ رکھا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر روز حشر ہم سے پوچھ لیا کہ تم اپنے گھر سے نکلے تھے اور میرے گھر کی حاضری کے لیے آ رہے تھے، تم سے میں تمہاری ساری زندگی کا نہیں پوچھتا ہوں، ساری زندگی کی نمازوں کا سوال نہیں کرتا ہوں، بس کوئی ایک نماز اور ایک نماز کے ایک سفر کو مجھے دکھا دو کہ جب تم اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف نکلے تھے تو بے تابانہ سرشارانہ نکلے تھے، تمہارے پاؤں محبت و شوق کی وجہ سے زمین کے اوپر لگ نہیں رہے تھے، بے تابیاں، بے قراریاں، سرشاریاں تمہاری دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ یعنی وہ سفر جسے تم سفر شوق کہو، وہ سفر جسے تم سفر محبت کہہ سکو، سفر شوق کہہ سکو، اور محبتوں سے معمور و سرشار اور بھرپور سفر کہہ سکو، کوئی ایک سفر اپنی پوری زندگی میں مجھے لا دو۔ یا میرے گھر سے نکلے تھے تو نکلتے ہوئے بچھڑتے ہوئے نکلے تھے، الوداعی احساسات کے ساتھ نکلے تھے، کیا خبر کہ نکلنا ہے اور ایکسیڈنٹس کی حادثات کی زندگی ہے اور رزق خاک منو مٹی تلے چلے جانا ہے، پتہ نہیں دوبارہ پھر سے آپ کے گھر اور در و دیوار کو دیکھ سکوں گا کہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ کوئی ایک اس کے گھر سے نکل کے اپنے گھر کا سفر،
اپنے گھر سے اس کے گھر جانے کا سفر، وہ سفر جسے سفر واقعی محبت و شوق کہتے ہیں، جو محبت میں دوست سے بچھڑتے ہوئے جو انسان کے اوپر کیفیات احساسات ہوتے ہیں، کیا اس طرح کے احساس کا کوئی ایک گھر سے نکلنا اور ایک گھر میں داخل ہونا ہے؟ پہلے تو آپ یہ محسوس کریں کہ کیا ایسا ہماری زندگی میں ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں۔ اس کے گھر کی طرف یوں نکلنا ہماری زندگی میں نہیں۔ اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں، سوال تو مجھے اور بھی رکھنے کا موقع ملتا رہتا تھا، لیکن میں ان کو چھوڑ دوں، صرف ایک سوال یہی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ یا کبھی آپ نے یہی دیکھا ہو کہ یار صبح فجر پڑی تھی 6 بجے، یار کب ظہر ہونی ہے، دل لگ نہیں رہا، ہمارا مؤذن کہاں ہے، کب ٹائم ہونا ہے، بار بار نہیں صحیح، ایک دو بار ہی صحیح آپ کلاک ٹائم پیس کی طرف، اپنی گھڑی کی طرف آپ کی نظر جاتی ہو کہ کب نماز ظہر کا وقت ہونا ہے اور میں نے اس سے ملاقات کی تیاری کرنی۔ کیا ایسا بھی کوئی احساس ہے ہماری زندگی؟ اس طرح کا احساس اور اس کو محسوس کرنے کا کوئی خوش نصیب سعادت مند لمحہ ہماری زندگی، میں نے کہا بولنا سچ ہے، بولنا سچ ہے۔ پہلے جب ہم سمجھ لیں گے نا کہ ہم میں مسئلہ، ہم مریض ہیں، میں بھی طالب ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے اور اپنی چاہت ہماری چاہت بنا دے، اپنے پیارے حبیب کی اتباع و اطاعت ہماری محبت و شوق بنا دے۔ آپ محسوس تو کرتے ہیں مسئلہ ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ہمارے اندر یہ ایک اہم ترین مرض موجود ہے کہ نہیں؟ وہ جنہوں نے پوری زندگی سرشار گزارنی ہو، جنہوں نے ہر سفر شوق کرنا ہو، ان کی پوری زندگی میں ایک سفر شوق نہ ہو اور ایک واپسی الوداعی احساسات کی واپسی نہ ہو، تو آپ پھر سچ بتائیے کہ اس سے قیامت سے پہلے یہ قیامت ہے کہ نہیں؟ قیامت سے پہلے یہ قیامت ہے کہ نہیں؟ کہ میں نکلا اس کے لیے ہوں، میں نے گھر بار اس کے لیے چھوڑا ہے، 1 سال کا تخصص کا پھر سے سفر اس کے لیے، امی ابو پاس نہیں، میں ہجرت میں ہوں، میں مسافرت میں ہوں، لیکن اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں میرے من کے اندر، میرے خیالوں کے اندر۔ خیالوں میں سوچتا کچھ اور ہوں، کل میں چاہتا کسی کو اور کو ہوں۔ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا سلوشن ہے، اس مسئلے کا سلوشن ہے، اور میں اسماء اللہ الحمدللہ بتوفیق اللہ تعالی، میں اسماء اللہ الحسنہ کے ساتھ جب بھی اللہ سے دعا کرتا تھا تو یہ الحمدللہ دعا کرنے کا موقع ملتا تھا کہ یا اللہ یہ تربیت تو کھول لے۔ میں کچھ باتیں اس لیے یہ تربیت تو کھول لیں۔ ہمارا کون سا مثلا یہ منہاج یونیورسٹی والوں کا، منہاج کا یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پروگرام پچھلی دفعہ رمضان میں ہوا، مجھے کوئی کتاب کسی دوست کو دینی تھی تو جانا ہوا، تو وہ ہر دفعہ اعتکاف کا شہر اعتکاف بساتے ہیں، تو وہاں بھی تربیت 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 کے موضوعات لگے ہوئے تھے۔ جو ادارے ہیں، جو تحریکیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو افراد ہیں، جو شخصیات ہیں، کے بات تو ساری کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ تعمیر سیرت تربیت پہ ہوتی ہے نا۔ تو اور اگر تربیت، یعنی کیا یہ ایک سوال اور اس کا جواب الارمنگ سچویشن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں کہ تربیت ہو تو پھر دل کی تعمیر اس رنگ سے ہوئی ہو، دل تعمیر اس ڈھنگ سلیقے سے ہوا ہو کہ وہ محبوب مطلوب اور مقصود ہو جائے، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ بھائی تربیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا ہے؟ اگر یہ احساس آپ محسوس کرتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ کم از کم تربیت کے سمجھنے کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر اس تعلق کی سرشاری بے قراری کا خیال بھی نہ آتا ہو تو بھائی پھر تربیت پہ آپ 100 کورس بھی کر لیں گے تو تربیت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں یہ صرف چند باتیں اپنے معزز اساتذہ کے سامنے کچھ ان کے پہلو سے رکھنے کی بھی خواہش ہے میری، کہ ہمارے جو تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جو افراد ہیں، شخصیات ہیں، جو ادارے ہیں، ہر ادارہ، ہر تحریک، ہر تنظیم کا نظام تربیت بھی موجود ہے، لیکن آپ عملی طور پہ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کو تربیت یافتہ گھڑے ہوئے بندے کتنے ملتے ہیں؟ آپ 1 لاکھ نہیں، آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ، مجھے بتائیں آپ کے محلے میں کتنے بندے ہیں جن کے پاس آپ رکھ ہیں اور آپ کو مہینے کے بعد وہی 5 لاکھ کے وہ نوٹ جو آپ نے رکھے تھے آپ کو واپس مل جائے؟ اور آپ نے کسی شخص کو کوئی امانت دی، پھر آپ کو امانت وہ واپس صحیح معنوں میں مل گئی ہو، وہ نیک لوگ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ تربیت ہمارے معاشرے کے اندر کہاں ہے؟ یعنی وہ گھڑے بنے، وہ جو صحابہ کرام کے کردار و عمل تھا، وہ جو تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا کردار و عمل تھا، وہ کردار و عمل کہاں پہ ہے؟
میں ویسے سوچ ہی رہا تھا یہ بھی ان سے بات احباب سے ہوتی رہتی تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھ آ سکے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے وہ جو شام کے وقت ہی جائے نماز ڈالتے تو پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ بھائی شام و شامی بہ گئے جے, تو کہتے تھے کہ رات کے پچھلے پہر کسی نے آنا ہے, ان کے انتظار میں بیٹھ کے. کیا کوئی اس طرح کا انتظار ہمارے پاس ہے؟ میں صرف آپ کو, اب وہ کوئی بات آپ کے لیے خواہ نئی ہی باتیں ہوں, میں صرف آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ یار ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں. اور جو ہی تہجد کا وقت ختم ہوا اور ایک اللہ والی کہنے لگی کہ ہائے دوری ہو گئی, وہ جو قرب تھا وہ جو آسمان اول پہ آمد اور نزول تھا. آپ نے امرؤ القیس کا شعر پڑھا, وَکِفَا نَبْکِی مِن ذِکْرَىٰ حَبِیبٍ وَمَنزِلٍ, پڑھا ہے آپ نے نا؟ پڑھا ہے. کیا مطلب ہے اس کا حضرت؟ کِفَا نَبْکِی مِن ذِکْرَىٰ حَبِیبٍ وَمَنزِلٍ. جب وہ گزرا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ کفا, ذرا رک جاؤ, نب کی, کچھ دیر رو لیتے ہیں, من ذکر حبیب و منزلی, دوست اور دوست کے گھر سے جو وابستہ یادیں ہیں ذرا رکو, یادیں پھر سے تازہ کر لیتے ہیں. ایک محبوب ہے اور وہ شب کے پچھلے پہر روز آتا ہے اور روز آوازیں بلند کرتا ہے. مؤذن کئی بار 5 میں جو بات کرتے ہیں 5 وقت میں, یہاں محبوب برحق خود آتے ہیں. اور جو شہنشاہ ازل و ابد ہے, ابھی حال ہی میں 5-6 دن پہلے ناسا نے بتایا اور اس کی باقاعدہ پکچر بھی بھیجی ہوئی تھی, 140 کھرب ٹن دنیا کے پانی سے زیادہ پانی ایک پلانٹ میں موجود ہے, 140 کھرب ٹن, اس سے زیادہ, اور وہ فضا میں معلق ہے, کسی چیز کے اوپر نہیں. یہ مولوی صاحب بات نہیں کر رہے ہیں, آپ کی اسپیس سائنس کہتی ہے. آپ اس اللہ جل شانہ کی قوتیں اور قدرتیں کبھی پہچانے, ہم نے صرف قوت و قدرت نہیں پہچانی, اس کی عظمتوں کا تعارف ہوگا. اللہ کی قسم سر سجدے میں رکھیں گے, اٹھانے کو دل ہی نہیں کرے گا. کہ میں بس سوچ ہی رہا تھا کہ وہ پیشانی دے. یہ ہمارے بھائی کا ایک ہاتھ کو جب میں نے دیکھا, میں ان چیزوں کو بہت فیل کرتا ہوں فوری طور پر, اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی طرف رکھا ہے. آپ کو پیشانی ملی ہے, پیشانیاں تو کافر بھی لیے پھرتا ہے, آپ کو پیشانی ملی ہے اور پھر پیشانی کے بعد اس نے آپ کو اپنا در دیا ہے اور در بدر ہونے سے آپ کو بچایا ہے. کہ اس کا احسان عظیم نہیں ہمارے اوپر؟ وہ در بھی دے اور پھر در بدر ہونے سے بھی بچا لے, جس کو پیشانی اپنے در پہ رکھنے کی نعمت بھی دے اور وہ زندگی بھر اس بات کو محسوس ہی نہ کر سکے اور اس کو ایک بار بھی الحمدللہ نہ کہہ سکے. اس کا مطلب ہے اس نے تربیت سمجھی نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں وہ تو بس میں آغاز کر سکوں گا. ابھی کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ہمارا ایشو کیا ہے. میں یہ گفتگو جی سی ٹی میں نہیں کر رہا, میں علماء کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یعنی اگر جی سی ٹی کے اندر کوئی مجھے کہے, مطلب وہاں سے مجھے توقع بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی اللہ کی محبت کی مجھے زندہ دلیل اور نشانی مل جائے گی, اور اللہ کی محبت میں سرشار کوئی آنکھیں جھکائے نوجوان جا رہا ہو سکتا ہے وہاں توقع کم ہے, لیکن آپ سے تو پوری توقع ہے نا کہ آپ مستقبل کے کیا ہیں, معاشروں کے لیے نمونہ تو آپ ہیں. ہم آئیڈیل رول ماڈل پرسنالٹیز ہیں. سوال یہ ہے کہ جس نے اپنے محلے کے اندر اس کی محبت و شوق کی آگ کو روشن کرنا ہے, اس کا اگر اپنے من میں چنگاری تک بھی موجود نہیں, وہ معاشرے میں کیا کام کرے گا. جملہ ان احباب کو تو ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کا گاؤں 1 کلومیٹر کے مسافت پہ ہمارے گاؤں, وہاں برادری رہتی ہے ہماری, تو یہی کہتے رہتے ہیں بھائی انہوں نے آپ نہیں لگی یا نہ کسی نے کی لانی ہے. جب میرے آپ کے اندر یہ چنگاری نہیں لگی تو بتائیے میں اور آپ جب کسی محلے کی مسجد میں, آپ کسی کالج کے اندر, آپ کسی اسکول کے اندر, آپ کسی فرم کے اندر, آپ جس مرکز پہ جا کے کھڑے ہو کے آباد کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کے قلوب کی آبادی کا سما کیا ہوگا. کہ میرا تو اپنا ماندہ ویڑا ویل ہے, سنجا ہی نہیں ہے, بلکہ غلاظتوں سے اٹا پڑا ہے. میں بھی عہدے منصب سٹیٹس کے چکروں میں ہوں, میں بھی سج دج کر رو فر واہ واہ بلے بلے کے چکروں میں پھر رہا ہوں. میں بھی فیس بک پہ چاہتا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی انسٹاگرام پہ چاروں طرف میرا نام نکل جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے میں بھی محدث دورہ ہوں. میں تو اپنے اندر, میں تو اپنے من کو صنم کدا پورا بنا چکا ہوں. خواہشات کے بت افرحیت من اتخذ الہ ہوا کی صورت میں کر چکا. میں لوگوں کے ایمان کی آبیاری کا سما کیا کروں گا.
آپ پہ تنقید نہیں کر رہا، صرف سبق سنا رہا۔ میں لوگوں کے ایمان کی آبیاری کا کیا سما کروں گا؟ میں معاشرے کے اندر اللہ کی محبت و شوق کی کیا شمیں اور مشعلیں روشن کروں گا؟ جبکہ مجھے تو ابھی خود اس بات کی ضرورت ہے کہ بھائی مجھے تو یہ چیز ابھی لگی نہیں جو میرے اندر کیا ہونی تھی، پوری طرح موجود ہونی چاہیے۔ میں نکلوں تو لوگوں کو اللہ کا بنا سکوں، یہ تربیت ہے۔ میں نکلوں تو لوگوں کو اللہ کی کتاب اطہر کے ساتھ جوڑ سکوں۔ میں نکلوں تو نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کی عظیم شخصیت جو ہے، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت میرا غم ہو، میں اسے لوگوں کا دکھ درد بنا سکوں۔ کیا یہ دکھ درد غم احساس میرے قلب کے اندر موجود ہوگا تو کہیں نکلے گا نا، لوگوں تک پہنچو گا۔ میرے اندر کچھ نہیں لگا، میں چاہوں کہ چاروں طرف بھانبڑ بال جان، کیسے ممکن ہے؟ بھائی کوئی چنگاری تو اندر ہونی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم تخصص کر جائیں گے، ایک ڈگری ضرور لے کے چلے جائیں گے، معاشرے کو کچھ دینے کے لیے اپنے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اندر اگر کچھ ہے، اگر ہمارے اندر کچھ درد لگا ہے، اس کی محبت کا ہو یا اس کی دین کا دعوت کا ہو، اگر کسی بھی اعتبار سے کوئی درد ہوگا تو ہی لوگوں تک پہنچے گا نا۔ تو میں کہتا ہوں ہم یہ محسوس ہی کر لیں کہ یہ درد، یہ محبت و شوق کے سلسلے آغاز کہاں سے ہوتے ہیں، یہ ملتے کیسے ہیں۔ میری پریشانی، مشائخ محترم بیٹھے، میری پریشانی ہمیشہ سے یہی رہی، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سچی دل کی بات بتا رہا ہوں، اگرچہ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، دل کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ پوری طرح بیدار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چونکہ مجھے اندازہ ہے، مجھے بھی کچھ چیز ظاہر ہے، علم العلیم جل شانہ کے پاس ہی ہے ہر چیز کا۔ اب بھی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ صرف آپ کو بیدار کر دیا جائے، خبردار کر دیا جائے کہ بھائی اس طرف آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بھانبڑ ہیں اور ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، تو رفتار اور انداز بدل جائیں گے کہ نہیں بدل جائیں گے؟ پتہ چلے کہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور ادھر آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری بات بھی نہیں سننی۔ یہاں لوگ دیکھیں گے کہ لوگوں کے اٹھنے کا انداز کیا تھا اور لوگوں کی رفتار کتنی تھی، کیونکہ پیچھے آگ کے بھانبڑ کی ایک سماعت جو ہم نے سنی، اس کے ساتھ ہماری رفتار اور انداز بدل گئے۔ ابھی رفتار اور انداز میں مسئلہ موجود ہے۔ میں تو گزارش ہی ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن یہ میری خواہش ضرور ہے، کیونکہ جب آپ متخصص یہاں سے الحمدللہ معاشرے میں جائیں تو واقعتاً ہم کم از کم اس کو محسوس کر کے وہاں چلے جائیں۔ جب محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں نوازے گا نا، محسوس کریں گے تو پھر طلب پیدا ہوگی، طلب دعا کی صورت میں ڈھلے گی، اور جب دعا کی صورت میں ڈھلے گی تو راستے رب ضرور دیتا ہے، رب راستے ضرور دیتا ہے، لیکن دیتا ان کو ہے والذین جاہدوا فینا۔ جہد کرنا ضروری ہے، مشقت کرنا ضروری ہے، مانگنا ضروری ہے، سرشار بے قرار ہونا کسی چیز کے لیے بہت ضروری ہے، منزلیں تو پھر ملتی ہیں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کام کیسے کریں، مثلا میں بتا دیتا ہوں، میں مریض ہوں اس بات کا کہ بھائی اللہ کو میں ٹوٹ کے چاہنا چاہتا ہوں، آپ کو صرف بیدار کرنا میرا مقصد ہے، میں اللہ کو ٹوٹ کے چاہنا چاہتا ہوں۔ میں باری باری آپ سے اب سوال پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے پتا ہے سوال کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بندوں سے پوچھیں گے تو پھر جو آپ ان تک جو لوہے کو گرم کریں گے تو چوٹ لگے گی تو فائدہ ہونا، وگرنہ وہ الحمدللہ رب العالمین والی بات پھر نہ دوبارہ ہو جائے۔ میں کوئی آپ سے بات کر دوں اور بعد میں آپ کو اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ مثلا ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ، میں ایک جدید تعلیمی ادارے میں پڑھاتا ہوں، مجھے آپ مشورہ دیں کہ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ اپنا رکھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زر زمین عہدے منصب کی طرف سر پڑ دوڑ رہے ہیں، موج مستی کی ہر وقت باتیں کر رہے ہیں۔ جب لان کے اندر بیٹھتے ہیں تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی پورے پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے لان میں اور باتیں کر رہے تھے کہ آج میری تہجد رہے گی، میری نماز فجر رہے گی، آج میری تلاوت رہے گی، میرا ذکر۔ یہ بات کرتے ہوئے پورے ملک کے کسی ایک ادارے میں 2 بچے مل جائیں، اللہ کی قسم ایک واقعہ بھی پورے ملک کے اندر ایسا نہیں جو اپنی نماز کے لیے فکر مند ہو۔ 2 لوگ بیٹھے تھے سوشل میڈیا کی اس دور میں، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی حضور حاضری بر وقت نہ ہونے پہ فکر مند اور پریشان تھے، اور یہ پریشانی ان کی مشترک تھی۔ ایسے آپ کو 2 افراد نہیں ملے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کے سامنے رکھ دی۔ آپ علماء ہیں، آپ کا تخصص مکمل ہونے کے جا رہا ہے، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں بھی ایک مسجد میں امامت کی ذمہ داریاں شروع کر رہا ہوں،
میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وقت مقررہ کے اوپر جمعہ کو سننے نہیں آتے. درس قرآن اور درس حدیث کے اندر حاضری چند لوگوں کی ہوتی ہے جو پہلے سے جن کو دین کے ساتھ کچھ تعلق ہے. میں چاہتا ہوں کہ پورے محلے کے اندر ایک مثالی کام شروع کر دوں، منفرد انداز سے کام شروع کر دو اور محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً کوئی اللہ والا، کوئی درد مند، کوئی فکر مند، کوئی احساس لیے آ گیا ہے جس نے ہم اور ہمارے بچوں کی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دی ہے. اگر آپ کو ان ذمہ داریوں، آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کالج جاتے ہیں، آپ کو ذمہ داری کسی بھی ادارے کسی بھی جگہ پہ ملتی ہے، آپ کیسے کام کریں گے؟ وہاں نفوس کا تزکیہ، ان کی تربیت، تعمیر سیرت کا عمل ہوتا کیا ہے؟ ترتیب اس کی کیا ہے؟ جی کیسے کام کریں؟ جب آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گا جو بھی بتائیں گے کوئی بات نہیں، کوئی جواب ایگزیکٹ پیٹ دینا ضروری نہیں ہوتا. کم از کم اس سے آپ کو نا ایک لمحے کے لیے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آئی ہے سوچنے کی. جب آپ 1-2 منٹ کے لیے سوچیں گے تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ میں جو جواباً کچھ عرض کروں گا آپ کو پھر اس کی پوری طرح قیمت اور قدر کا اندازہ ہوگا کہ ہاں اگر کوئی اس انداز سے، ہاں البتہ اس کو کھلنے کے لیے بھی نا ایک مجلس ناکافی ہے، اس کو کھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. پھر آپ کہیں گے کہ واقعی راستہ تو یہ تھا اور اللہ جس پہ چاہے کھول لے. میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنے مشائخ کی موجودگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم بتا رہا ہوں. میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبتوں کا راستہ کھولا اور اللہ سبحانہ نے ترتیب جو تربیت کی ہے وہ کھولی، اور اپنے اسماء کے اور اپنے پیارے حبیب ہمارے کریم و عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ، اسماء اللہ الحسنہ اور اسوہ حسنہ، ان کا باہمی تعلق آج بھی وہ راز ہے جس پہ لکھا نہیں، آج بھی وہ راز ہے جس پہ لکھا نہیں گا، اور اسی راز کے اندر ہی سارے اسرار موجود ہیں. یہ محبتیں کیا ہوتی ہیں، تربیت نفوس کی ہوتی کیسے ہیں، بندے گھڑدے بڑھدے کی میں نے رب کی چاہتیں، دل اس نے دیا ہے تو دیا تو اس نے اپنی محبتوں کو ہے، تو بت تو ہم نے رکھے ہیں نا، صنم کدا تو ہم نے بنایا ہے، اس نے بہرحال انما جعل القلب لحب اللہ تعالی، اس نے تو دل اپنی محبتوں کے دیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ نے دیا ہے تو بستا ہے، لیکن بسانے کی ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے. بتائیے جی، میں یہ صرف آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ پہ ذمہ داری ڈالی نا پھر آپ سوچیں گے، کوئی تھوڑا بہت ذہن لڑائیں گے، پھر میں بات کروں گا تو پھر آپ کا ذہن اور دل پوری طرح ریڈی ہوگا، تیار ہوگا کہ ہاں یار ہمیں اس انداز سوچنا. ہاں جو میں بات کروں گا وہ پھر آپ کو ایک چھوٹی سی ذمہ داری دے کے جاؤں گا، وہ کوئی بڑی ذمہ داری نہیں ہوگی، کوئی اسائنمنٹ نہیں ہوگی، کوئی تھیسس نہیں ہوگا، وہ بڑی لطیف، بڑی خوبصورت اور بڑی مبارک قسم کی ایک کام ہوگا. وہ کام آپ کو روز بتائے گا کہ واقعی من اجلدا ہے، چانن آندا ہے، اندر روشنی آندیاں نے، محبتاں لگدیاں نے، رب دا نام لینا. واقعی دنیا تو کہتی نا کہ وہ کھائیں گے تو چسکے آتے ہیں، وہ جو اللہ نے اپنے نام میں، نام نامی اس میں گرامی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے محبتیں، لذتیں، راحتیں، برکتیں، فرحتیں رکھی ہیں، وہ فرحتیں محسوس ہمارا دل نہیں کرتا. ہمارا دل اتنا مریض ہے، آپ نے اللہ کہا اور آپ کے من نے اس کی چاشنی مٹھاس کو محسوس کیا، نہیں کیا تو من مریض ہے، محسوس کیا تو خوش نصیب ہے. آپ اس سے ہی ذرا پیرامیٹرز ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب میں اللہ جل شانہ کا نام لیتا ہوں تو واقعی کبھی مجھے اندر، جیسے آج زہر کے بعد آپ کو کہا جائے کہ مٹن بریانی آپ کو ملنی ہے، میری طرف خیال کم ہوگا اور ظہر کے انتظار کے بعد مٹن بریانی کا احساس زیادہ بڑھ جائے گا. کیوں بھلا؟ کہ بھائی منہ پانی کیوں آ رہا ہے، کسی شاید ہی لذت نے ذہن نو سرشار کیتا ہے. کیا اللہ کا نام لینے پر کوئی ایسی سرشاری اور ایسی لذت کا کوئی محسوس بھی ہوتا ہے؟ مجھے یہ بھائی پوری طرح جو بیداری سے بیٹھے ہیں یہ پوری طرح ساتھ دے رہے ہیں. بندے طلبگار کوئی 1-2 ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کو بولنے کی ہمت ملنی وغیرہ، ویسے آپ سارے ہی ہیں الحمدللہ، آپ سارے ہی ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان انڈیا دے میچ کا نام لیا جاوے تو ساری قوم بے قرار ہو جاندی. تو بھائی آپ کی من پسند کسی بھی ڈش کا نام لیا جائے اور آپ کہا جائے کہ آج شام علیکمہ وہ بنے گی، ملے گی، یقین جانے آپ دیکھیے گا زمین پہ پاؤں نہیں لگے گا، باہر آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو جائے گا. اگر کوئی سائیکیٹرسٹ ہو تو وہ فوراً جج کر لے گا کہ آج اس بندے کو کچھ گھنٹوں کے بعد کوئی خوشی ملنے والی. یہ جڑیاں بہنیاں کھلونیاں نے نا، یہ دسدیاں نے کہ اندر قلب سرشار ہے، انہوں کچھ خوشی والی چیز ملن والی ہے. سائیکالوجسٹ فوراً پہچان لے گا کہ کچھ 4-5 گھنٹے بعد کوئی خصوصی ہونے والا ہے. یا اللہ، یا بہت پیارے دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے قلب کی ایسی کوئی کیفیت نہیں تو اس کا مطلب ہے نا میرا من مریض ہے، وگرنہ اتھے تو چانن ہونا چاہیے سی، اتھے بھی کوئی سرشاریاں بے قراریاں آنیاں چاہیے سن. بس میں کہتا ہوں کہ یہی ایشو ہے کہ میں سمجھ اور آپ سمجھ لیں کہ من مریض ہے. یار ایسا کیوں ہے؟ اس زبان کے اوپر لگے ٹیسٹ بڈز کی لذت کے لیے مجھے ہر چیز محسوس ہوتی ہے،
یہ چسکا تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گیا، لیکن یہ مجھے مجبور بھی رکھتا ہے اور سرشار بھی رکھتا ہے، بے قرار بھی رکھتا ہے، منتظر بھی رکھتا ہے۔ آخر نماز کے لیے میں نے زندگی میں ایک بار اپنی گھڑی کو کیوں نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے میرا من بیمار ہے، وگرنہ میں بے قرار ہوتا ہے، یار آج بریانی لگنی ہے، گھنٹہ پورا ہو گیا۔ پورا سال الحکمہ والے آپ کو سر پہ اٹھائے رکھیں، ایک دن کھانے اور وہ بھی بریانی ہو، ذرا لیٹ کر دیں 2-4 گھنٹے، دیکھیے گا ہمارے تبصرے کیسے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک پسندیدہ چیز لیٹ ہو رہی، مجھے وقت مقررہ پہ مل نہیں رہی۔ تو بھائی کوئی ایسا پہلو اللہ کی محبت اور شعائر، جو ہمارے شعائر اسلامی ہیں، ان کی محبت میں کوئی ایسی دل کی کیفیت ہے، میں بنانا چاہتا ہوں، میں ایسا بننا چاہتا ہوں، میں ایسا ہونا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں چکن مٹن بریانی کے لیے، چکن قورمے کے لیے، دیگر پسندیدہ چیزوں کے لیے، اور کوئی بہت اچھا جس کو لباس بہت اچھا لگتا ہو اور وہ لباس کا بڑا دل دادا ہو، تو جو اس کے لیے اس کا انتظار ہوتا ہے، کیا اس طرح کا انتظار ہے؟ نہیں ہے جو، تو یہ انتظار میرے دل کو میں لگانا چاہتا ہوں، کیسے لگاؤں؟ جی حضرت، جی میں ایسا دل بنانا چاہتا ہوں، اپنا بھی اور اپنے طلبہ کا بھی۔ میں تو علماء کے سامنے، آپ کے سامنے اپنا ایشو رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ایشو کو پوری طرح سمجھ لیں، مسئلہ پوری طرح پہلے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جی آپ بھی تخصص سے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی خاموشی بھی قیمتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اصل تو بیدار کرنا مقصد۔ جی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کریں؟ دن بنائے تو وہ ہو جاتا ہے، ایسے کیا ہے۔ جی جی محترم بھائی، آپ پوری طرح ہمارے ساتھ رہیں۔ میں نا استاذ ہوں، 100 طلبہ کو بھی پڑھاتا ہوں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نفسیات دے دی ہیں طلبہ کی، میں الحمدللہ سمجھ لیتا ہوں بندہ نا پوری طرح ساڈے نال نہیں یار، پوری طرح۔ جی جی اچھی بات ہے جی۔ اچھا ویسے توفیق کبھی مانگی بھی ہے اس طرح؟ سچ بولنا، سچ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ سجدے پہ کے ایک باری ایک ہنجو روڑیا ہوئے کڈیا ہوئے، میں مردہ پیا تھوڑے بنا، میں تھوڑے بنا مر رہا، سام اوکھیاں ہو گئی ہیں۔ دنیا یہ سارا کچھ نہیں لکھ رہی ہے، دنیا یہ سارا کچھ لکھ رہی ہے اپنے پرانے خطوں میں اور جدید میسیجز میں، یہ دنیا لکھ رہی ہے بھائی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دکھ سے بتا رہا ہوں، پرسوں مجھے میرے کالج سے اسٹوڈنٹ ملا، حالانکہ انہیں پتہ بھی ہے کہ میں نا الحمدللہ طلبہ کے اوپر میری گرپ بھی اس انداز سے پوری ہوتی ہے، لیکن میں طلبہ کا، اللہ تعالیٰ مجھے ان سے شفقت و محبت بھی بے پناہ دیتا، حلال و حرام پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں، انہیں پتہ ہے، لیکن محبت ایسی دینا کہ طالب علم اپنے پرسنل میٹر کو آپ سے شیئر کر سکے۔ استاذ کا اپنے طلبہ سے ایسا شفیقانہ تعلق ہونا ضروری ہے۔ 6 فٹ کا نوجوان، دل کی بات بتاؤں، میں انہوں نہ سنبھالدا تے انہیں تھلے جا پاؤنا سی، میں نے اسے پکڑا، وہ تے ڈھائی مار کے رونا چاہ رہا سی، اس نے واقعی رونا شروع کر دیا، وہ شاید بہت روتا، میں نے اس کو جلدی سے پکڑا کہ سجے کھبے روڑا ہی نہ کو بن جاوے یار۔ بتاؤں اس کا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ آپ سمجھ گئے جو اس کا ہوگا، ہاں کہ وہ ایک ہے، چند دن پہلے ہی میرا اس سے تعلق بنا ہے، اور میں نے اپنی امی سے کہا ہے کہ میری شادی اس سے کر دیں، میری امی نے کہا کہ نہیں، اور سر میں من کا سچا بندہ ہوں، میں اس کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، اور اب ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف وہ ہے، ماں کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اور اس بغیر میرا دل بھی نہ، ڈھائی مار کے رونا شروع کر۔ میرے لیے پریشانی وہ تھی کہ حالی تے جمعہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہویا، وہ ابھی ہماری نئی کلاس آئی تے اے ان دی محبت چیڈا گرفتار، ایک ہفتے دے وچ ڈھائی مار کے روندا پھردا ہے۔ اس نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ سر 3 دن سے میں اتنا رویا ہوں، میں آپ کے نہیں بتا سکتا، اور وہ اپنا رونا میرے سامنے نہیں روک سکا۔ میں کہتا ہوں یار ایک بار یسی بھی کوئی انج ہوا کہ رب نو آکھیا میں تہاڈے بن دل نہیں لگدا، میں مریض ہاں، میں تہاڈے بغیر مر رہا، میں تانوں انج جینا چاہنا جی میں تانوں۔ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا، جواب آپ کا بڑا اچھا مجھے لگا ہے، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، اور جواب کا اچھا ہونا مجھے اس سے مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک گل لے کے لوگوں کو دسنی کہ توفیق منگنی چاہیے، ایک کہ میں منگنا کہ نہیں منگنا، دو مختلف شیاں نے۔
بس ہمارا اس وقت کا مسئلہ یہ ہے، بشمول میرے، ہم علماء ہر درس اور واعظ دنیا کو کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم خود کھڑے نہیں۔ میں دنیا کو اللہ کی محبت کا درس تو دیتا ہوں، لیکن میرے ماننے کنی چنگاری تے کنے کو بھامبڑنے میں پوری طرح پتہ ہے۔ آپ سے بھی ویسے دعا گو ہوں، آپ سے بھی دعا کا طالب ہوں، اللہ تعالی ہمیں اپنی چاہتوں کی، اپنی محبتیں حقیقی معنوں میں اس کے لیے سرشار، بے قرار اور خوشبودار کر دے۔ جی ایک چلو بندے نے بولا ہے ماشاءاللہ آپ کی بیداری بڑی ضروری ہے، آپ کی بیداری بہت ضروری ہے۔ جی جی ہاں، توفیق کی بات انہوں نے کی ماشاءاللہ، جی کوشش کرنے کی اچھی باتیں ہیں۔ جی کوشش کا طریقہ کیا ہے، کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک، اچھی بات کی آپ نے بھی ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اگر ٹو دی پوائنٹ جواب میں لینا بھی نہیں چاہتا، نہیں بھی آئے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو جواب تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو عرض کروں گا۔ جی کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں، اور ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، ان کی تعداد بڑی تھوڑی سی تعداد زیادہ کر لیں آپ، میری گزارش ہے اس تعداد کو بڑھا دیجیے، شوق محبت پوری دلچسپی سے سننے والوں کی تعداد کم ہے، مینٹل پریزنس سے دل کی حاضری تک یہ ذرا حاضری کم ہے، ویسے فزیکل اپیئرنس، فزیکل حاضری ماشاءاللہ کافی ساری ہے۔ جی جی آپ ماشاءاللہ بڑے شوق سے سنے، میرا بہت خوشی ہو رہی ہے۔ جی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ویری گڈ، بہت اچھا جواب ہے، آپ کی بھی اچھی بات ہے، سب کی بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جی مسئلہ پھر وہیں آ گیا، اسی دی دعا کوئی کیتی بھی ہے کہ کوئی اچھی بات، آپ پوری طرح ساتھ ہیں اس پروگرام میں، چند لوگ جو بڑی پوری طرح ساتھ ہیں نا، ان میں سے آپ پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ ہیں۔ جی دعا کرنے کو دل تو چاہتے ہیں، لیکن جسم جو ہے ساتھ ہوں گے۔ ہاں جسم نو روڑے بڑے رہے وہاں سے، صحیح کہہ، جسم واقعی ساتھ نہیں دینا، جسم ساتھ کیوں نہیں دینا، اصل تو گل ہے جسم دل دے نا روڑے کیوں نہیں ساتھ دینا، باقی سارے دے نال نال۔ ہاں کوئی بات نہیں، آپ نے اچھی بات کی ہے، میں کوئی تنقید نہیں کروں گا، کوئی تبصرہ نہیں کسی پہ کروں گا، اس لیے کہ استاذ تو اس کا کام تکریم ہوتا ہے، توقیر ہوتا ہے۔ جی اچھی بات کر رہے ہیں آپ بھی، جی جلدی جلدی، تاکہ نا آپ کچھ کہیں گے نا تو اس کے بعد آپ کا ذہن ریڈی ہوگا کہ یار اسی یہ گلاں کیتیاں نے، گل ہے۔ جی آپ محترم تخصص سے، صرف تخصص والے طلبہ ہی بتا دیں۔ جی اللہ کے ساتھ کیسے مخلص ہوں، میں ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نسخہ بتائیں۔ جی 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 آپ جی اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، اللہ کی کوئی ایسی یاد، کوئی ایسا ذکر پھر آپ نے کیا بھی ہے جس میں صرف اللہ سے اللہ کو مانگا ہو کہ یا اللہ ساریاں تسبیحاں اس پر پڑھیاں نے، دنیا تسبیحاں پڑھ دی ہے، دنیا صلاۃ الحاجت پڑھ دی ہے کہ یا اللہ بھی روڑا ہے، میرا پتر نہیں دیندا پہ 10 سالاں دا ایک پتر دے دیو، یا اللہ کار کوٹھیاں بنگلیاں دے روڑے نے، 5 مرلے دا پلاٹ مینوں نہیں لبدا پھر میں روز صلاۃ الحاجت پڑھنا 5 مرلے دا پلاٹ، کوئی ایک صلاۃ الحاجت اس کے لیے بھی ہے، کوئی ایک سجدہ اس کے لیے بھی ہے کہ یہ سجدہ آپ کی چاہتوں کا سجدہ، یہ حاجت کی نماز صرف آپ کے لیے پڑھی ہے، سب سے بڑی میری ضرورت آپ ہیں۔ جی اچھی باتیں، باقی اچھی باتیں ہیں، جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے سکولوں کی دیواروں پہ بہت اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، سکول کی دیواروں پر اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، میری بات اشارہ سمجھ گئے، بیدار ہے نا، اقوال زرعی لکھے ہوتے ہیں، اچھی باتیں لکھی ہوتی، بھائی وہ سکولاں دی قداں تو دل دی قداں تے لان دی لوڑ ہے، دنیا تے لکھیا تو بڑا کچھ ہی ہے، روڑا بھی میرے دل تے کی لکھیا ہوا ہے، مینوں راتی 3 بجے واقعی اس کی چاہت بے قرار کرتی ہے اور میں اٹھ پڑتا ہوں، سارے مدرسے والے سے روڑے چراندے نے کہ یار لوگ راتی تہجد کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہی کو نہیں ہیں، آپ ویسے پڑھتے ہوں گے۔ جی جی اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے، ہوئے ہوئے جی اللہ اکبر، کیسے کروں، میں چاہتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کو اپنی چاہتوں کا مرکز و محور بنانا چاہتا ہوں، اور شعبہ حفظ کے اساتذہ روز ختم ہوتے جا رہے ہیں، شعبہ حفظ کے اساتذہ مزدوری محنت کر رہے ہیں، اس کو شوق کے ساتھ اس ڈیوٹی کو نہیں دے رہے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں لیکن کروں کیا؟ جو اکرمہ بن ابی جہل فرمایا کرتے تھے کتاب و ربی کلام و ربی، اللہ نے ساتھ تھوڑی سی دعا کو اور شامل کرنے کی توفیق دی، اللہم وفقنی ان احبہ باعماق قلبی، میں بھی دل کی گہرائیوں سے اسے چاہنا چاہتا ہوں، مسئلہ یہ کیسے چاہوں؟ جی
میں یہ جان بوجھ کے کچھ جملے ایڈ کر رہا ہوں اصل میں آپ کو پوری طرح بات کے اوپر لانے کے لیے. میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا لوہا گرم پوری طرح ہو جائے, چوٹ لگے تو آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہاں یہ ہے. جی دعا کرنی چاہیے اور خالص نیت سے جی اچھی باتیں ہیں ماشاء اللہ. جی اس کے لیے سر خلوت نشینی بڑی ضروری ہے. ویری گڈ, بہت اچھے, زندہ باد. جی خلوت نشینی ضروری ہے. جی آپ صحیح بتائیے گا, یہ خلوت نشینی گزشتہ ایک پورے سال میں کوئی ہے جس خلوت میں صرف وہ ہوں؟ ماشاء اللہ, کیا خوش نصیب آدمی. پھر تو آپ خلوت میں اس کو مانگا ہے باقاعدہ؟ میں نے کہا سچ بولنا ہے. ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ. آپ ایک کمی کر گئے, وہ پھر آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. وہی کمی راز ہے, وہی کمی راز ہے. جی آپ کا جواب بڑا زبردست ہے, لیکن اس جواب کو دیتے ہوئے ایک کمی ہو, اور وہی کمی راز ہے اس سارے کام کا, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. جی اچھی باتیں ہیں. جی ہر باعمل کی نصیحت میں اثر ہوتا ہے. جی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس میں اپنا محنت دوسروں تک پہنچانے کے لیے تزکیہ نفس کے حوالے سے یا تعمیر شخصیت کردار کے حوالے سے پروگرام کیا جائے جس میں دوسروں تک اپنی بات پہنچائے. اچھی باتیں ہیں, اچھی باتیں ہیں ماشاء اللہ. اچھی بات. جی اور تخصص کا کوئی ساتھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی اللہ کی نعمتوں آپ تخصص سے ہیں یا تخصص سے ہیں؟ صحیح. بہت ہی اچھی بات ہے. یہ آپ کو بات کس نے بتائی؟ صحیح بتائیں. ویسے ہی بیان کی ہے نا, بس اس کو شعور و احساس کی دنیا میں لے آنے کی ضرورت ہے. اسی پہ میں ٹائم, مجھے تو ظاہر ہمیشہ یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے, انشاءاللہ اگر مجھے مزید ٹائم ملتا ہے یہ کام اس کی طرف میں اشارہ بھی ضرور کروں گا. جو بات آپ نے کی یہ بہت اہم ہے, لیکن یہ باتیں بالکل ویسے ہی ہیں جیسے دیواروں پہ لکھی. آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ بات وہی ہے جو دیواروں پہ اقوال زرعی کی صورت میں ہے. ایک ہے میں نے پڑھ لی اور پڑھا سنا دیا, میں جو دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ پڑھی ہوئی نہیں ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر میں اللہ سے مانگی ہوئی دعائیں ہیں, اور وہ پورا پیٹرن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولا ہے. جب الحکمہ میں اسماء اللہ الحسنہ کی الحمدللہ ورکشاپ ہوئی, اور واپسی کے سفر پہ میں نے یہی مانگا کہ یا اللہ تربیت دیتے سارے روڑے نے, ہر جماعت, ہر تنظیم, ہر تحریک, ہر فرد, ہر ادارہ, ہر شخصیت, وہ ڈاکٹر نیگت ہاشمی صاحبہ یعنی افراد کی صورت میں جو شخصیات کے بڑے بڑے ماشاءاللہ کام لوگ کر رہے ہیں, تو یا اللہ کیا کورس کروانا ہے. کورس تو ہمارے کالجز بھی کرواتے ہیں, نصاب تو ہم کالجز کو بھی رٹا رہے ہیں, مڈ کرتے ہیں, فائنل کرتے ہیں, آپ بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں, آپ کے بھی ادھر ماشاءاللہ ایگزام ہوگا, اس کے بعد آپ کو مل جائے. ہم کورسز پڑھ رہے ہیں, نصاب مکمل کروا رہے ہیں, نصاب مکمل ہونے کے بعد ڈگریاں تقسیم کر رہے ہیں, لیکن وہ تو ہو ہی نہیں سکا جو کرنا تھا. اس پہ آپ سوال سنیے. اس پہ آپ سوال سنیں. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو اسم کریم و عظیم الرب ہے, اللہ کی قسم تربیت کا سارا نظام اس کے اندر موجود ہے. انسان کو, ایک مومن مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت و شوق کے ایسے سلسلے مطلوب ہوں, قرآن کریم سے والہانہ, بےتابانہ, سرشارانہ تعلق مطلوب ہوں. نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ, بےتابانہ اور جو آپ کی اتباع و اطاعت کا بلند پایا ایک مومن سے جو مطلوب تعلق ہے, تعلق کی وہ جو سرشاریاں, بے قراریاں ہیں, وہ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسم الرب کے اندر مکمل طور پہ تھا. ویسے بھی ربا یو ربی, تربیہ کا سارا خزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الرب کے اندر پوری طرح موجود ہے. اور یہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ توحید الالوہیت بھی ہے, توحید ربوبیت تو ہے ہی الرب سے, توحید اسماء و صفات ہوں یا توحید الوہیت, ان ساری کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الرب کے اندر موجود ہے. اللہ کی قسم
اب اس مجلس میں چند سوال رکھوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ میں اس مجلس میں رب کو پریکٹیکلی یعنی آپ کی سطح تک یعنی اس کو سمجھانے کے لیے جو باتیں مجھے بڑی امید ہے آپ کو سمجھ آئیں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی الرب هو المربی، تربیت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ جل شانہ ہے۔ اللہ نے سورہ سمان یہاں پہ رکھ دی ہے، اسی لیے تو میں نے آیت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کا اختتام کس پہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی وحی میں کیا فرمایا ہے؟ اقرا بسمی، اللہ نے اس میں الرب کا کہا ہے کہ الرب کو پڑھو، اور پھر پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، اور الست بربک، ہر جگہ پہ الرب 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 یہ ہے۔ اور الرب کا راستہ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ رب سے اگر الرب جل شانہ سے آپ تربیت چاہتے ہیں، اصول تربیت چاہتے ہیں، منہج تربیت چاہتے ہیں، آپ کو جتنے اصول تربیت اور منہج تربیت کی ضرورت ہے، فرد سے لے کے معاشرے تک، معاشرت سے معیشت تک، سیاست سے عدالت تک، تعلیم سے تجارت تک، یہ پڑھے لکھے جملے نہیں میں بیان کر رہا ہوں، کسی کتاب سے رٹے ہوئے جملے میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، جیسے میں نے کوئی لیسن تیار کیا، لیکچر تیار کیا، اس کے نوٹس بنائے اور میں اٹھ کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پریکٹیکلی 24 گھنٹے انہی کاموں سے گزار رہا ہے الحمدللہ۔ اس لیے میں نے کہا طلب سچی ہو تو آپ صدا دیتی ہے منزل۔ ایک نشئی نشے کے لیے نکلے تو وہ بھی اپنی منزل ضرور پا لیتا ہے، وہ اس کی اپنی جوہد ہے نا، اپنی کوشش ہے، وہ شر کے لیے بھی کرے گا تو اللہ اس کی شر کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، وہ اپنی محنت کو پا لے گا۔ جو حق اور خیر کے لیے طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حق اور خیر تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ سوال کروں پھر آپ سے، رزق یہ روٹی کی صورت میں آپ نے کھایا، یہ اصل میں اللہ نے ہماری جسمانی ربوبیت کی ہے نا، پالنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جسمانی ربوبیہ فرماتے ہیں اور روحانی ربوبیہ۔ روحانی ربوبیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 1,24,000 پیغمبر اور جتنے کتابیں اور صحف کی، وہ دراصل انسان کی کیا تھی بلا؟ روحانی ربوبیت تھی، وہ روحانی پرورش و پرداخت نشو و نما تھی۔ اور جتنا ہمارے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایکسٹرنل اور انٹرنل پارٹس آف باڈی ہیں، انسان کو کہا جاتا ہے، صلحاء یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اصغر ہے۔ آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے وجود کے اندر 100 ٹریلین، یہ بات بڑی امپورٹنٹ، پھر اگلی آپ کو بات سمجھنے، 100 ٹریلینز کیا ہیں؟ سیلز ہیں، 1 کھرب سے زیادہ سیلز ہیں، اور ایک ایک سیل کو کیا کرتا ہے؟ ایک ایک سیل کیا ہے؟ پورا پاور جنریشن پلانٹ ہے۔ میں نے کہا یہ حضرت صاحب، مولوی صاحب، پروفیسر صاحب بات نہیں کر رہے، یہ آپ کی سائنس کہہ رہی، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک یعنی 100 ٹریلین سیلز ہیں ہیومن باڈی کے اندر، اور ایک ایک سیل پورا پاور جنریشن پلانٹ ہے۔ اور یہ جو صبح ہم سانس لیتے ہیں، اس ایک سانس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اس 1 کھرب سے زائد سیلز تک پہنچاتا ہے۔ یہ ربوبیت جسمانی کرتا ہے وہ یوں کر کے۔ اور جتنے انسانی باڈی کے اندر سیل، اس کے بعد اگلی بات کرنے لگا ہوں تاکہ میں نے کہا کہ نا وہ لوہا گرم ہو جائے پھر میں چوٹ لگاؤں گا۔ پھر کیا ہے کہ صرف یہ ایک برین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 ٹریلین ہی کیا دیے؟ کنیکشنز دیے ہیں، 1 کھرب سے زیادہ کنیکشن ہے، اور ان کنیکشن میں سے ایک کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے بندہ تھلے جا پوندا ہے، منہ پر نہیں جا پوندا۔ ان 100 ٹریلین کنیکشنز کی اور 100 ٹریلین سیلز کی کون ہے جو ربوبیہ فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ان کی پرورش، ان کو کون پال رہا ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال، بس ایک سوال یہ کروں گا، 2-3 ہیں، میں انشاءاللہ جلدی سے مکمل کرتا ہوں۔ آپ صحیح بتائیے، آپ پوری طرح بیدار ہو جائے گے، سوال میں پورے شعور سے آپ سے کرنے لگا اور آپ کا جواب بھی پورے شعور سے چاہیے ہوگا کہ اس ایک سانس کو جسے وہ 100 ٹریلین سیلز تک پہنچاتا ہے، تھوڑا سا نا تصور کریں، اس کی عظمت کی طرف آئیں، یعنی اس چیز کو اللہ العظیم کی عظمت کی طرف تھوڑا سا جوڑیں، لنک کریں ذہن کے اندر، کیونکہ وہ جو بھائی نے کہا تفکر بہت ضروری ہے، التفکر مفتاح الرحمہ، غور و فکر کریں گے تو رحمتوں کی چابیاں، رحمتیں کو دروازے کھلیں گے۔
الفقرۃ فی نعم اللہ من افضل العبادات. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو تفکر، لکھیے نہیں بعد میں آپ لکھ لیں، میرے سے پوچھ کے لکھ لیں، ابھی پوری توجہ آپ کی چاہیے کیونکہ میں اصل اب چوٹ لگانے لگا ہوں. الفقرۃ فی نعم اللہ من افضل العبادات. تفکر اٹ سیلف، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تفکر ساتھ پوری توجہ آپ کی ضرورت چاہیے ہوگی. میں بڑی اہم بات کرنے لگا اور چوٹ ہی لگانے لگا ہوں. فرماتے تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلہ. اور آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 24 گھنٹے کے اندر روز تفکر کرتے تھے. کس وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ عظیم ترین، اگلی بات کرنے لگا، یہ وہ عظیم ترین عبادت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر کرتے ہیں جب سکوت اور سناٹا شب کا ہوتا ہے. اس وقت جو تفکر میں جو تبتل کا پہلو بھی ہے، جو خلوت کا بھی ہے، اور اس وقت کی جو ایک مخصوص ماحول ہے، کفا نب کی من ذکر حبیب و منزلی کی محبت کی سرشاریاں بھی ہیں کہ محبوب آ چکا ہے، اور اس کو نہیں دیکھا تو اس آسماں کو تو دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وہ آیا ہوا ہے. آپ ذرا احساسات پہ جائیے کہ نبی خاتم المرسلین کے احساسات کیا بلند بالوں، کیا امر القیس، اور کیا اس کا محبوب کے فانب کی منظر کرا حبیب و منزلی، اور کیا نبی خاتم المرسلین جیسے محب، اور کیا محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اطہر. اور جب آپ آسماں کی طرف دیکھتے ہوں گے اور آسماں کو دیکھ کر جو چاہتوں اور اس پہ تفکر کی، آسماں کسی چادر کا نام نہیں ہے، آسماں اس کی قدرتوں، قوتوں اور عظمتوں کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے. آپ سچ بتائیے، پورے یقین سے آپ نے بتانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ تفکر کرو. میں نے کہا تفکر ساعۃ خیر، اگلی بات بڑی اہم ہے، تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلہ. رات بھر کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ تم صرف ایک گھڑی کو تفکر کر لو، غور و فکر کر لو. آپ سچ بتائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، مجھے اور آپ کو سانس دینے کے لیے عالمی سپلائی جاری کی ہے آکسیجن کی. اور اس عالمی، بڑی توجہ آپ کی چاہیے، عالمی آکسیجن کی سپلائی کو دینے کے لیے اس نے اتنا بڑا کارخانہ قدرت قائم کیا ہے. اور آج بھی آپ کی پوری سائنس اور ٹیکنالوجی باقاعدہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ آج انسان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ اگر انسان کو ایک سانس پہنچانے کے لیے اتنا بڑا، اس کو کہا جائے کہ یہ اتنا بڑا سسٹم جنریٹ کرے اور عالمی سپلائی دے آکسیجن کی، اور صرف ایک سانس انسان کو دے. تو اللہ کی قسم پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک سانس انسان کو نہیں دے سکتے. وہ اس سانس کو جنریٹ کرنے کے لیے کارخانہ قدرت بھی قائم کرتا ہے. میرے آپ کے 1 ٹریلین سیلز تک پہنچانے کے لیے، ہمارے پھیپھڑوں کے لیے پورا اس کا نظام بھی اس نے بنایا ہے. آپ نے سچ بتانا ہے، سانس زندگی نہیں ہے. یہ ایک لمحے کو ختم ہوتا ہے. وہ جو بندہ ابھی اچھا بلا بیٹھا تھا منو مٹی تلے کے بعد شام کو جنازہ ہوگا، نیچا چلا جائے گا. وہ سانس جس کا نام زندگی ہے، وہ سانس جس کے لیے کہا گا والعصر. اصل میں یہاں امام شافعی تو یہی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر و قیمت کی. وقت کیا ہے؟ زندگی. اور وقت کیا ہے؟ اسی سانسوں کا نام ہے نا، زندگی کا نام ہے. زندگی سانس ہی کا نام ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی بلیسنگ دی ہے، جس کو ہمیں فیل ہی نہیں کرنا تھا، جس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا تھا کہ مولا کریم آپ نے سانس دی اور مجھے کفر کی حالت میں سانس نہیں دی. میں چرسی بھنگی چور تے ڈاکو بھی ہو سکتا تھا، میں بدھ سکھ یہودی ہندو عیسائی مجوسی بھی ہو سکتا تھا. ہو سکتے تھے کہ نہیں ہو سکتے تھے؟ نجس غلیظ پلید سم. اللہ نے نہیں کہا انما، اگلی بات آپ نے سننی ہے، انما المشرکون نجس. اور پوری آپ کی توجہ آپ کی کاموں میں بار بار یہ جملہ عادتاً نہیں بول رہا، کچھ ادھر بھی کوئی خبر آتی ہے تو پھر ہی بندہ بار بار بولتا ہے. آپ یقین جانے اللہ نے نہیں فرمایا انما المشرکون نجس. آپ تصور میں لائیں اپنے اس وقت کو اور اس وقت کو بھی. آپ حالت سجدہ میں ہیں یا الحکمہ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کیوں بھول رہے ہیں ان لوگوں کو انما المشرکون نجس جو آپ بھی نیو یارک اور واشنگٹن، دہلی اور لکھنؤ کی گلیوں کے اندر حالت کفر اور حالت شرک میں جن کے لیے اللہ نے کہا انما المشرکون نجس، نجس غلیظ پلید سا میں جی تسی نہ مل دے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر اروڑیاں دا. نجس غلیظ پلید سا میں جی تسی نہ مل دے نہ حبیب سونے تے میں گند سی ڈھیر اروڑیاں دا. میں اج رلدا میں کل بڑدا، میرا لوں لوں تے انگ انگ سڑدا. تسی نہ مل دے نہ حبیب سونے تے میں ابد دی اگ دا بالن ہا. پہچان اپنی عرفان اپنا، تساں دے کے دوست حبیب اپنا. کیتا تن روشن میرا من روشن، میرا اج روشن میرا کل روشن، تے میری کالی رات دا ہک ہک تے ہر پل روشن. میں ہولا ککھ تے تیلیاں تو
میرے بھرم بڑھائے، میرے بھاگ جگائے، میرے بھار بڑھائے رب سائیں سونے۔ اس سے بڑا اللہ کی قسم کیا انعام ہو سکتا تھا کہ میں سانس لیتا ہوں تو حالت اٹ سیلف، سانس ایک بہت بڑی نعمت تھی اس کی، پھر میں سانس حالت کفر میں شرک میں نہیں لے رہا ہوں، میں حالت سجدہ میں لیتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ پیشانی بھی اس نے مجھ کو دی، اور پھر میرے پیشانی کو اپنا در دیا، اور اپنا در دے کے مجھے در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لیا۔ میں نے زندگی میں اس کو ایک بار کہا کہ بارے الہ، یہ سانس ہی بہت بڑی نعمت تھی، اور سانس بھی آتی ہے حالت ایمان میں اور حالت سجدہ میں۔ آپ نے سچ بتانا ہے، پوری زندگی میں یہ جملہ اس کی اتنی بڑی دی ہوئی نعمت کو ہم نے ایک بار بولا ہے کہ یہ ایک سانس جو میری زندگی ہے، یہ ایک سانس نہ ہو تو میں زندہ نہیں، میں مردہ ہوں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں نعمت کے اوپر کر رہا ہوں، بلیسنگ کے اوپر کر رہا ہوں۔ ایمان، اسلام اور ہدایت کائنات میں اس کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اور وہ اپنے چنیدہ، برگزیدہ، پسندیدہ اور منتخب لوگوں کو دیتا ہے۔ ہمارے پاس ہم نے زندگی بھر اس کو ایک بار کہا ہے، ایک بار یہ جملہ کہا ہے کہ اسلام دیا، وہ اسلام، اب توجہ کی، اصل بات آپ کو بتانی ہے، وہ اسلام جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ مانگتے رہے، درجہ خلت پہ فائز، نہ مل سکی اپنے باپ کے لیے، وہ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہ مل سکی۔ آپ سچ بتائیں، آپ سچ بتائیں، بس میں جلدی سے اس جملے کو مکمل کر دیتا ہوں۔ شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظ اللہ کے پاس جب گئے اور ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے بتایا، میں چونکہ واقعہ ان دوستوں کو کئی بار سنایا ہے، جب وہ 13-14 سال کی عمر کے تھے، جب بجٹ اسٹیٹ کے سامنے کھڑے تھے، تو جس عالم نے، جو عالم ان کے اصل میں بیسیکلی ہمارے اس گاؤں کے پاس سارے ہندو اور سکھ ہی رہتے تھے، ہندو تھے بیسیکلی، جب وہاں پہ کھڑے ہیں، اسلام قبول کیا ہے اور گھر سے غائب ہیں ظاہر ہے، تو ان کے چچا اور ان کے والد نے جب کیس رجسٹرڈ کروایا اور مجسٹریٹ کے پاس حاضری دی، تو اس نے پہلا سوال کیا کہ یہ آپ کا ابو چاچا یہ کہتے ہیں، اگلی بات اصل اہم ہے، پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے جو کہا کہ راستہ تربیت کا کہاں پہ کھڑا ہے، تربیتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں سارا کچھ کورسز کروانے کے باوجود بھی۔ اس بات پہ آپ کی متوجہ لا رہا ہوں اور بات کو لمبا نہیں کروں گا، پوری طرح فوکس کیجئے گا، آپ کے ذہن و دل کی فوکس کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرا پہلا سوال کیا تو میں بچہ تھا، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلام جبرن کیا، زبردستی کیا ہے، یہ آپ کے ابو کہتے ہیں کہ زبردستی آپ کو اسلام قبول کروا گیا، کہنے لگے، میں بچہ تھا، میں نے کہا نہیں، میں نے کیا بھی واقعی نہیں تھا، کہنے مجھے زبردستی نہیں کیا گیا، نہ مجھے اغوا کیا گیا، میں نے خود سے کیا ہے اسلام قبول۔ اور اب اگلا سوال سنیے، کہتے ہیں کہ فوراً اس نے میرے سے سوال کیا کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا، اسلام ہی کیوں قبول کیا؟ نکا جواب کی دس سے کیوں دا جواب بڑا اوکھا ہوتا ہے، میں سوال توڑے کو کر رہا سی نا، کیوں دا جواب ہی تروڑا ہے، سر کیوں کا جواب ہی تو مسئلہ، بھائی یہ کیا کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں بچہ تھا، مجھے کیا پتا کہ میں ریزننگ بیسڈ کوشچن کا کیا جواب دوں، لاجک بیسڈ کوشچن کا کیا جواب دوں، یہاں تو پوری منطق چاہیے کہ کیوں اسلام قبول کیا، اسلام کی کیا خوبی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی 10 سال کا تھا، میری آنکھوں کے سامنے، اب ذرا تھوڑا سا سوچنا ہے، سوچنا بڑا ضروری ہے، سوچنا زندگی ہے اور سوچنا بندگی ہے۔ آپ صاحب تھوڑا سا تصور میں لائیے گا، ذہن میں لائیے گا کہ ایک بچہ ہے 10 سال کا، اور اس کے سامنے اس کی امی مری ہے، چتا کے اندر اس کو جلایا جا رہا ہے۔ ایک بچہ جب اپنی امی کی جلتی، ایک ہے کہ اس کا کفن پہنایا گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا، یہ دفنانا خود کتنی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر احسان اور نعمت ہے۔ کہتا میں نے اپنی امی کو اس بھانبڑ کے اندر، اس بالن کے اندر خود جب جلتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک معصوم سی کلی، جو دل ایک معصوم کی کلی کی مانند ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا قیامتیں ٹوٹی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ یک لخت میرے اللہ نے میری نصرت فرمائی، اور وہ منظر میرے ذہن میں دوڑا، اور میں نے کیا کہا، میں نے جواب یہ دیا کہ اگر اسلام قبول نہ کرتا تو ایتھے بھی سڑنا سی تے اگے بھی بڑھنا سی۔ آپ صحیح بتائیں، کیا مجھے اور آپ کو ان ساری دکھ، زحمتوں، تکلیفوں کے بغیر یہ عظیم ترین، میں لفظ بولنا توجہ کیجیے گا، عظیم ترین نعمت، عظیم ترین نعمت، عظیم ترین نعمت ملی ہے کہ نہیں؟ اب آپ سچ بتائیے، اب توجہ کیجیے گا، اب میں اصل بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آپ بتائیے کہ کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ تسلیم کرتے ہیں اس کو؟ ایمان کا ملنا، اسلام کا ملنا اس کائنات میں بالاتفاق سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو فَلْيَفْرَحُوا کہا ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، اسی تو فیل بھی کبھی نہیں کیتا۔ یہ جملے ذرا بعد میں آپ کو سمجھ آئیں گے۔ یعنی جس نعمت کو ہمیں کہا گیا کہ جس نعمت کو سیلیبریٹ کرنا تھا، سیلیبریٹ مراد کو منانا، بھنگڑے ڈالنا مراد نہیں، آپ کو بتاتا ہوں، یعنی جس نعمت کو شوق و شعور سے لینا تھا، اور لینے کے بعد اس کو شکر کی کائناتیں بسانی تھیں، اس پہ اگر کوئی مومن مسلمان اور ایک عالم اور طالب زندگی میں ایک بار بھی نہ کہے، ایک بار بھی نہ کہے
حالت سجدہ میں کوئی ایک بار سجدہ شکر بھی ادا نہ کرے کہ میں بدھ، سکھ، یہودی، ہندو، عیسائی اور مجوسی ہو سکتا تھا، میں کسی گردوارے، مندر، سیناگاہ، چرچ اور کسی آتش کدے میں ہو سکتا تھا۔ آپ نے مجھے اسلام دیا، اپنا در دیا، پیشانی دی، اور اپنے گھر میں رکھ کر مجھے در بدر کی ٹھوکروں سے آپ نے بچا لیا۔ صحیح بتائیے، زندگی میں اس نعمت کو دل کی گہرائیوں سے فیل کرتے ہوئے، رسم سے، روٹین سے، عادت سے نہیں، رسم سے، روٹین سے، عادت سے نہیں، بے خیالی سے نہیں، بے دھیانی میں نہیں، شوق سے، شعور سے اور پورے دل سے، دل کی گہرائیوں سے ایک بار ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صحیح بتائیے، سانس اور حالت ایمان و اسلام میں سانس، اس کو میں نے زندگی میں ایک بار فیل کیا، اور سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا، اس نعمت کو میں نے زندگی میں ایک بار فیل کیا، اللہ کی قسم۔ آپ صحیح بتائیے، کبھی فیل کیا؟ اب سن لیں، اب سن لیں، 3 مدرسے اس وقت میرے سامنے ہیں، نام میں نہیں لوں گا، میرا ان مدارس سے تعلق ہے۔ 3 مدرسے ایسے ہیں، تینوں سے طلبہ ملحد ہو کے، 2 ادارے ہیں جہاں سے نوجوان ایتھیسٹ بن کے جا چکے ہیں۔ ایک ادارہ ہے جہاں میں وہ لڑکا موجود ہے، اسے پتا چلا، میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا فاضل ہوں، میں نے تو بتا دیا کہ میں ادنا سا طالب علم ہوں، میں کیا اس کی راہبری رہنمائی کرتا، لیکن اللہ اگر راستے اندر کے کھول دے تو وہ قادر قدیر مقتدر ہے، جاہلوں کے اوپر بھی کھول دیتا جب عالم کام نہ کریں تو۔ یہی بات کی تھی نا اس نے، جنید جمشید مرحوم نے علماء کے سامنے جب گفتگو تھی، آپ نے سن رکھی ہے، انہوں نے کیا جی تسی کام نہیں کرو گے تو رب کنجرا کو مڑ کام لے لیں گے جائے، علماء کام نہیں کریں گے تو رب گویاں کو کام لے لیں گے، کوئی رب نو تھوڑا بندیاں دی وہ اتنا بڑا انعام اور احسان کرے کہ دنیا روز کفر کی حالت میں مرے، آگ کے ایندھن کے طور پہ پیدا ہو اور آگ کے ایندھن کے طور پہ مر جائے۔ مجھے اسلام اور ایمان ملا ہے، مجھے 6 سال دین میں ادارے میں لگانے کی توفیق اللہ نے دی، اور میں ایک بار بھی اس کو اس دل کی گہرائیوں سے تھینکس نہ کہوں اور دل کی گہرائیوں سے اس کو الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھوں، تو پھر تف براں ذہن رسا خاطر چالاک پہ افسوس۔ اب صحیح بتائیے، یہ ہم نے نہیں کام کیا۔ اگلی بات چونکہ پہلے آپ فیل کریں، پہلے آپ محسوس کریں کہ کمی ہے کہ نہیں، کیا یہ ہمارے اندر ایک شدید اور خوفناک مسئلہ ہے کہ نہیں۔ اب سن لیں، مدرسے کا طالب علم ایتھسٹ کیوں ہوتا ہے؟ مدرسے کا اسٹوڈنٹ ایتھسٹ کیوں ہوتا ہے؟ کالج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تو ایتھسٹ ہو تو کوئی بات بنتی ہے کہ اس کا سارا سلیبس ہی کیا ہے بھلا؟ وہ سارا کا سارا سلیبس ہی مغربی تہذیب کے سے، جو خدا بیزار تہذیب ہے اس سے۔ یہاں تو اس نے سائے ستہ کو پڑھا ہے، یہاں تو وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے۔ جس سلیبس کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے بہترین سلیبس دنیا میں کہاں موجود ہے؟ اس سلیبس کو پڑھنے کے باوجود ایتھسٹ کیوں؟ اصل جواب سننا ہے آپ نے، وہ ایتھسٹ کیوں ہے یا کیوں بن رہا ہے؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا جو الحمدللہ اس معاملے سے بچ گیا لیکن شکار تھا، میں نے پوچھا، بڑی حیرت انگیز بات سنیں، کہنے لگے ہمارا اپنا مدرسہ ہے، میرے ابو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور میں ہر سال مدرسے میں پہلی پوزیشن لیتا ہوں۔ میں نے اس سے سوال بتاؤں کیا کیا؟ میں نے اس سے صرف ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا تمہارے ابو عالم ہیں، میرے ابو جاہل تھے، تمہاری امی عالمہ ہیں، میری امی نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ ساری زندگی قرآن کریم سیکھتی رہی، انہیں قرآن کریم بھی صحیح طرح نہیں آتا تھا۔ تم عالم باپ اور ماں کے بیٹے ہو، تم کو انہوں نے دنیا میں نہیں بھیجا، دین سیکھنے کے لیے بھیجا۔ توجہ طلب ہے، آپ کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ تمہیں 5-6 سال تمہارے ہو گئے ہیں، ان 5-6 سالوں کے اندر تم ٹاپ کرتے رہے ہو، تم اس ادارے کے مثالی ترین طالب علم ہو۔ ایک بتاؤ، ایک دن کسی ایک لمحے تم نے سجدے میں نہ سے یوں ہاتھ اٹھا کے دل کی گہرائیوں سے اس کو کہہ دیا ہو بارے الہ میں بھی چرسی بھنگی چور تے ڈاکو 302 وٹ کوٹھی لگیا مجرم ہو سکتا سا، میں بھی تھانے کچہریاں عدالتاں تے جیلاں دا رزق ہو سکتا سا، تے یا اللہ میں برائی بے حیائی تے بے راہ روی دی راواں دا مسافر چوکی دار تے ٹھیکیدار جسم فروشاں دا میں بھی خریدار ہو سکتا سی، تے میرے مولا و مالک مینوں آدھے گھر تے درد دتا جے، مینوں آدھے گھر وچ رکھیا جے، اپنی کتاب اطہر کا طالب بنایا ہے، مجھے اپنی کلام مقدس کا طالب بنایا ہے، مجھے میرے کریم و عظیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دین پیاری احادیث کو 24 گھنٹے پڑھنے سنانے والا بنایا۔ ایک باری دل اٹھا کے رب دا شکر ادا کیتا ہوئے، اس عظیم ترین نعمت دا اظہار اللہ دے سامنے کیتا ہوئے، کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے ایک بار بھی یہ جملہ نہیں کہا، ایک بار بھی جملہ، میں کہ سارا روڑا اتھے پہ آیا۔ آپ کو دل کی بتاؤں، میں نے بات ساری کو کہاں پہ لا کے تان توڑی ہے، ایک مجلس میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بات میں نے آپ کو بتا دی، اس کا پورا پیٹرن ہے، اس کی پوری ترتیب ہے۔ میں اب آپ کو بتاؤں میں نے کیا بات کی ہے، آج سن لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اس ساری گفتگو کے تناظر میں
اب یہ آیت سن لیجیے، آپ کو ساری بات کھل جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان. باقی میں نے ابھی سوال نہیں رکھے، وہ سوال رکھوں گا، وہ اگلی مجالس میں رکھوں گا، پہ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. اس نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ہم نے کیا مانگا تھا؟ اہدنا، یہ آخری بات ہے میری، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب لام آپ سمجھتے ہیں کیا ہے، اور لَأَقْعُدَنَّ میں نون کیا ہے؟ اس کی تاکیدیں دیکھیں، اس کی فورس، اس کی قوت، اس کی طاقت، جتنے زوردار طریقے سے اپنی عزائم کا اور اپنے چیلنج کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات ضروری ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. آپ بتائیے کیا قرآن سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہے، اور ہم ہر رکعت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ، میں بھی گھات لگاؤں گا، میں بھی تاک لگاؤں گا، میں بھی مورچہ بناؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. تاکیدیں دیکھیں، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں انہوں درس نظامی نہیں کرن دینا، میں انہوں تخصص نہیں کرن دینا، میں انہوں نمازی نہیں بنن دینا، انہوں روزے دار نہیں بنن دینا، انہوں تہجد گزار نہیں بنن دینا، حاجی تے عمرہ کر نہیں کرن دینا. اس نے یہ کوئی چیلنج ہی نہیں کیا. اس نے چیلنج سمجھ لیا تھا. اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شکر کہتے ہیں نعمتوں کو محسوس کرنا. اس کی اگلی تعریفیں نہیں کر رہا، میں صرف اس کا فرسٹ سٹیج آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. ہم تو اگلی سٹیجز پہ کھڑے ہی نہیں ہیں، میں تو ابھی پہلی سٹیج کی بات کر رہا ہوں. ہم تو اتنا کیا کہ گزر جاتے ہیں. اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. بیٹے نہ لکھیے، بہت محترم، ایک دفعہ توجہ کریں. اس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ہم ترجمہ کر کے گزر گئی، میں تمہیں شکر گزار نہیں بنا سکا. چلو ٹھیک ہو گیا. شکر کی میں نے صرف پہلی بات کی ہے، فیل دا بلیسنگز آف اللہ. اے شکر کی کرے گا، میں تھوڑی نعمت فیل ہی نہیں ہونے دیں گا. یہ ساری زندگی ساواں دے پھکے مارے گا، یہ ساری زندگی ساواں دے پھکے حالت ایمان تے سجدے تے پوے گا. یہ 6 سال 8 سال درس نظامی پڑھے گا تو ایک باری نہیں دونوں کہے گا بارے الہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا سی. میں نے جو بولا خس خس جنہ قدر نہیں میرا، میں آپ ساروں کے لیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا، تو میرے مالک نو وڈیائیاں، میں روڑا کوڑا گلیاں دا تے مینوں محل چڑھایا سائیاں. کدی کیا اندر تو سے اٹھا کے انہوں نے آخیا پڑھے گا، سارا کچھ پڑھے گا، محسوس کرن دے گا تو پھر دسنا. اینو فیل بھی نہیں ہوئے گا کہ میں ایس تخت دا بادشاہ ہاں، ایس بادشاہ نو اے بادشاہی تک بھی فیل نہیں ہومن دیواں گا، بلکہ انہوں فیل کرواؤں گا تو سب تو فقیر آدمی تو ہی ہے، تو دنیا چ رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا. اے آدھے آپ دا منہ سر لکاندہ پھرے گا، دسن تو بھی ڈرے گا. فیل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے نتیجہ اور تان کہاں پہ توڑی ہے. میں کتابیں آپ کے ساتھ کے پاس نہ لا سکا، اللہ کی قسم. ویسٹرن سائیکالوجی نے، ویسٹرن سائیکیٹسٹ نے باقاعدہ گریٹیچیوڈ کو سائنس آف گریٹیچیوڈ بنا دی ہے، شکر کی سائنس. سن لے میرا آخری جملہ. اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے کیا ہے بھلا ایک بار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ جملہ نہیں بولا. آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ نہ بولنا کسی قیامت سے کم نہیں ہے. اگر میرے دل میں اس کی چاہت کے، اگر میرے من میں اس کی چاہت کے پھول نہیں کھلے ہیں، حالانکہ مجھے تو کیا کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا. میں بیٹھا ہوتا تو میرے اور آپ کے مشامے جہاں معطر ہوتے. توجہ کرنی ہے آپ نے، مجھے تو یوں اس سے بات کرنی تھی کہ ہم بیٹھے ہوتے کہ مشامے جہاں معطر ہوتے، اور دل کے کنول اور کلیاں کھل اٹھتی، اور جیسے ویرانے میں بہار اور صحرا میں جل تھل ہو جاتی ہے، اور جیسے صدیوں کی پیاس لیے پھرتا ہوا کوئی شخص. توجہ چاہیے آپ کی، کہ میں آپ کو شعر نہیں سنانا چاہتا. جیسے صدیوں کی پیاس لیے پھرتا ہوا کوئی شخص دیکھ لیتا ہے جو منزل کو تو ہو جاتا ہے بے خود، اور دیکھنے والے اسے دیکھتے رہتے ہیں کہ یوں دیکھتے ہیں. دیکھنے والے اسے دیکھتے رہتے ہیں کہ یوں دیکھتے ہیں، اور ایسے جیسے کسی ماں کا بیٹا گم ہو جائے اور اس کو طویل عرصہ گزر جائے اور اس کو کوئی بتا دے کہ تیرا بیٹا وہاں پہ، اور اس کو دیکھ لے. جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہے تو اس کا دوڑنا کیسا ہوتا ہے، اس کا والہانہ جانا کیسا ہوتا ہے، اس کا بے تابانہ اور سرشارانہ کیسا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو اسلام اور ایمان ملا ہے، جس کے لیے سیدنا سلمان فارسی فارس سے نصیبین اور اموریہ اور یثرب تک کے کیا سفر اور کیا رہے. کیا ہم نے کبھی ایک بار بھی اندر سے اٹھا کے اس کو کہا الحمدللہ رب العالمین علی نعمت الاسلام، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، بل اللہ فاعبد
وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی محبت کا ہر راستہ شکر سے ہو کے گزرتا ہے۔ میری ایک محرم عزیزہ ہے، میں نے اسے پرسوں یہ نصیحت کی، میں نے کہا، اور اس کو کافی ساری چیزیں لا کے دی، میں نے اس سے ایک بات کی، میں نے کہا کبھی قرآن کورسز نہ کروانا، پہلے کبھی حدیث کورسز نہ کروانا، کبھی کوئی کورس، جب بھی عورتوں کے لیے کورس ڈیزائن کرنا، کبھی کورس ڈیزائن فوری طور پہ انہوں نہ کروانا جسے پتہ نہیں کہ رب کریم و عظیم کیا ہے، اس کے سامنے اس کی کتاب رکھو گے اسے نہیں پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کورس نہ کروانا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عظیم نعمت ہے، ان کا عظیم نعمت ہونا کھولنا، اس پہ پہلے لٹریچر پڑھانا، پہلے شکر 40 دن سمجھانا، اپنے ساتھ 30 دن اسے شکر سمجھانا۔ شکر وہ نہیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ شکر مجھے سن لیجئے، ایک خاتون کہنے لگی، وہ بھی میری محرم عزیزہ ہے، میں نے کہا کہ آپ نے 5 منٹ کے اندر 15 شکوے کر دیے ہیں، کیونکہ جہاں شکر نہیں ہوتا وہیں پہ شکوے ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگی میں سارا دیتے الحمدللہ پڑھنی، ساڈا وہ ہو جائے شکر دے، ساڈا فہم شکر بھی ہو جائے۔ اس لیے ربوبیت کا راز شکر کے اندر ہے، یاد رکھیے گا۔ میں شکر پڑھ کے آپ کو نہیں پڑھا رہا، یاد رکھنا، مجھے اللہ نے اسماء اللہ الحسنہ کے ذریعے یہ راستہ پوری طرح کھولا ہے، اللہ کی قسم پوری طرح کھولا ہے، اور اسوہ حسنہ کے راستے سے پوری طرح کھولا ہے کہ یہ راستہ ہوتا کہاں سے گزرتا ہے۔ اور شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس کا نظم بھی ذکر کیا ہے کہ جو آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، رب نو کیڑی لوڑ ہے تھانوں روڑیاں چ پاون دی، یہ عذاب نہیں کہ میں نے زندگی میں ایک بار اللہ کو شکر ادا نہیں کیا، اللہ کی قسم میرے دل کے لیے عذاب ہے، اس نے مجھے اتنا بڑا احسان کیا میرے اوپر، میں پھر جملہ تیسری بار بول رہا ہوں، سر بھی دیا اور در بھی دیا، مجھے در بدر ہونے سے بھی بچایا، میں نے ایک بار بھی اس نے کو نہیں کہا کہ خالق شہنشاہ ازل و ابد آپ کا بے حد بے انتہا بے حساب شکر، ریت کے ذروں، درختوں کے پتوں، آسمان کے ستاروں، سمندروں کے پانیوں کے قطروں کا ان گنت لامحدود بے انتہا بے حساب شمار، اور آپ کا شکر مینوں سر تے آدھا در تے مینوں در بدر دیاں ٹھوکراں تے شرک دیاں بربادیاں تباہیاں تو تسی بچا لے۔ ایک باری جملہ نہیں بولے تو بڑی کیا نہ ہے، قیامت تے دل لئی عذاب کی ہو سکتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ایمان کا سارا راستہ شکر سے ہو کے گزرتا ہے۔ جو اس کو سمجھے گا، جو اس کو سمجھ، میں آپ کو اچھا مجھے نہیں لگ رہا، اچھا نہیں لگ رہا کہ میں کوئی ریاکاری کروں کیونکہ میں سارا کچھ کر کے برباد کروں۔ اگلی بات سن لیں شیخ، یہ بڑی اہم بات ہے بھائی عثمان، آپ ایک صرف آپ کو امپورٹنس بنا دے، چونکہ ہمارے نوجوان نا فقیحانہ باتیں بھی چاہتے ہوتے، کوئی فقیحانہ بات ہو، یہ فقیرانہ باتیں تھیں، کیونکہ فقر کا میں تو راستہ بتا رہا تھا نا، اللہ کی چاہتوں کا ہے فقیحانہ بات۔ اگر یہ شیخ، یہ ایک بڑی اہم بات ہے شیخ محترم، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اگر آپ اسے فقیحانہ طور پہ لینا چاہیں۔ میں صرف ایک مثال سے آپ کو واضح کر دیتا ہوں، میں نے بولا نا آپ کو پہلی پریشانی شیطان میں یہ ڈالے گا کیا کی میں راستہ دسے، اللہ کی قسم اس راستے پہ کچھ دیر چل کے دیکھیں، اور اگر کسی کی نگرانی میں چل کے دیکھیں، میرے پاس چونکہ میری ترتیب ذرا مطلب ہوتی، مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا، میں صرف آپ کو 1 مہینہ یہ کام کرواتا رہتا، میں آپ کو پہلے اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیتا، پہلے، بعد میں نہیں، کہ 1 مہینے کے بعد بندہ یہ اس منزل پہ نہ کھڑا ہو تو یہ بندہ ذمہ دار ہوگا۔ یہ میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک صرف آپ کے لیے میں فقیحانہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے میں نے لفظ بولا تو ایسے نہیں بول دیا، یہ کوئی رٹی رٹائی اور پڑھی پڑھائی بات میں نے آپ کے پاس نہیں کی، میں نے وہ باتیں کی جو اللہ نے مجھے سکھائی ہیں۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، میں متقی تو نہیں ہوں لیکن اس راہ کا مسافر ضرور ہوں۔ اللہ نے علم کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ تقوی کے ساتھ۔ تم متقی بنو، علم میں تمہیں خود دوں گا۔ ذرا متقی بن کے دیکھو، اللہ کی قسم اللہ آج بھی علم دیتے ہیں اور اپنے علم سے علم دیتے ہیں۔ علم العلیم جل شانہ کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے؟ العلیم جل شانہ کے پاس۔ میرا العلیم سے تعلق کتنا کہ میں نے اس کو ایک بار بھی سب سے اس کی دی بڑی نعمت پہ الحمدللہ نہیں کہ مجھے علم کیا ملے گا اور میرا علم نافع کیا بنے گا۔ علم نافع اسی کا ہوتا ہے جس کو اللہ العلیم اپنے علم سے علم دیتے ہیں، پھر اس کا قلب خاشع ہوتا ہے، پھر اس کا نفس کانے ہوتا ہے، اس کا عمل صالح ہوتا ہے۔ ایک فقیحانہ بات کہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی ایسی تو نہیں بات کوئی میں نے کر دی، عزت، دولت، مال، شہرت، یہ سب کیا ہے؟ نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ بلیسنگز ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھیے
میں نے ایک آیت پڑھی بلی اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ بھی سکھا دیں، کیونکہ آپ خود سکھاتے ہیں، اللہ سکھاتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ یا اللہ یہ کیا ہے، سنیں ذرا چھوٹی سی بات، میری بات ویسے ٹائم بھی ختم ہوگا، بات بھی ختم ہوگی، میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اب دیکھیں عزت، دولت، شہرت، مال، زندگی، یہ سب کیا ہے اللہ کی۔ اب اس کو سمجھیے گا، میرا اسٹوڈنٹ آیا اکاڑا کالج میں، بڑا اچھا اور بڑا ذہین فتیم نوجوان، اور پڑھے لکھے فیملی کے والد صاحب اس کے پروفیسر، ہمارے کولیگ تھے، آیا بڑی محبت کرتا تھا، آیا میرے پاس کہنے لگا سر آج میرا ایکسیڈنٹ ہونے لگا سی، ایکسیڈنٹ بھی بڑا شدید ہونے لگا سی، پھیتی ہو جانا سی، جو اس کے لفظ میں اسی طرح آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بات مکمل ہوئی تو ساتھ کہتا ہے، بڑی توجہ چاہیے، ساتھ ہی کہتا سر جی اگر آج کانڈ تے سائیاں دا ہاتھ نہ ہوندا تے آج پھر لگے گا سی۔ میں ہوئے تم نے میں نے کہا تم نے تو زمین و آسمان پہ سب سے بڑا، اس سے بڑے کوئی ظلم کی بات نہیں ہوتی، اور زندگی تے رب دی نعمت ہے، رب دیندا ہے، الہی الوہی دیندا ہے تینوں زندگی تے رب۔ اب سنیے گا ذرا، زندگی نعمت ہے، اگر آپ اس زندگی کی نعمت، بڑی توجہ کے آخری میرا جملہ ہے، آپ زندگی کی اس نعمت کو آپ اٹھا کے اللہ کے غیر کی طرف کر دیتے ہیں، دو ہی گناہ ہے جو رائی کے برابر ہو تو بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ایک شرک ہے، اور یہ بڑی شیخ صاحب بہت اہم بات، ایک شرک ہے اور دوسرا کبر ہے۔ رائی کے برابر بھی ہوگا تو جنت کو نہیں سونگھ سکے گا۔ اگر آپ ملنے والی نعمت کو اللہ کی غیر کی طرف کر دیتے ہیں تو آپ مشرک ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس اللہ کی دی ہوئی اسی نعمت کو اپنی صلاحیت کی طرف منتقل کر دیتے تو میں گولڈ میڈل ہے، میں محنتی بڑا، میں باصلاحیت بڑا، کمپیٹنٹ ہی بڑا، ذہینی بڑا، لکھن دا وال بڑا ہوندا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی دی اس نعمت کو آپ نے اپنی صلاحیت کی طرف اس کا رخ موڑ دیا، اللہ کی قسم آپ متکبر ٹھہرے، آپ نے اسی نعمت کو اٹھا کے اللہ کے غیر کی طرف آپ نے منتقل کر دیا، آپ مشرک ٹھہرے، آپ نے اسی نعمت کو اٹھا کے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی قسم سارے رستے بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین اسی سے نکلتے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حامدین اور شاکرین بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، ما من شیء احب الی اللہ من الحمد، الحمدللہ سے بڑھ کر اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان کیوں ہے کہ ایک بار کہیں اور کیا ہو جائے، ایک میزان وہ جو آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے، اتنا محبوب اللہ کو کہ میں سوچتا اسی بات پہ تھا، اللہ سوچاتا اسی بات پہ تھا، کیوں محبوب ہے کہ ایک بار کہیں اور زمینوں آسمانوں سے وسیع میزان اللہ بھر ڈالیں۔ اور اللہ جب بندہ یہ کہتا ہے صحیح حدیث کہ الحمدللہ کثیر، اللہ کہتے ہیں اکتبوا لعبدی رحمتی کثیرہ، اس کی وجہ ڈھونڈتا تھا، اور یہ وجہ پھر بتاؤں گا۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد اللہ اپنے دو اسماء کیوں لے کر آئے ہیں، الرحمن الرحیم کیوں لے کر آئے ہیں، کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیچھے الرحمن الرحیم آ گیا، کیوں اللہ الحمدللہ رب العالمین کے پاس بعد دو اسم لے کر آئے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کو محبوب کیا ہے، کتنا ہے، اور اس کے بعد رحمتوں کی کائناتوں کے رخ اللہ کیسے کرتا ہے بندے کی طرف، کیا اسے اللہ کی محبتیں، کیا اس کی کلام سے تعلق، اور کیا نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے سر چشمے، اللہ کی قسم سارے راستے اسی سے ہو کر جاتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی، بس میری بات ہے، آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے ناشتہ کیا، زندگی میں ایک بار کہا ہو، زندگی میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہمیں تو کیا ہے ناشتے دہرانے چاہیے، ہر بار کہنا تھا نا، زندگی میں ایک بار کہا ہو کہ مجھے بھوک لگتی ہے، یہ بھوک تیری کتنی بڑی نعمت ہے، زندگی میں بھوک کی نعمت کو محسوس کیا، بتا دیں مجھے زندگی میں ایک بار۔ ان سے پوچھئے جو معدے کے السر کے مریض ہیں، ان سے پوچھئے جو ریڑیوں پہ لگے ہوئے فروٹ کو دیکھتے ہیں کھا نہیں سکتے ہیں، جو انواع و اقسام کے کھلے ہوئے جتنے بھی ہوٹلز اور ان پہ لگے ہوئے ان کی جو ساری تفصیلیں دیکھتے ہیں، لیکن ترستے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میں نہیں کہہ سکتے مجھے بھوک نہیں لگتی، میں معدے کا مریض ہوں، السر کا مریض ہوں، شدید مجھے اور آپ کو بھوک لگتی ہے۔ آخری جملہ ہے، مجھے اور آپ کو بھوک لگتی ہے، میں نے کبھی بھوک کی اس عظیم نعمت کو فیل نہیں کیا، سیلیبریٹ کرنا۔ جسے بھوک کی نعمت محسوس ہو وہ اس کے لیے بھوکا رہنے میں کیا لذتیں ہیں وہی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ بڑی راز کی بات کہہ رہا ہوں، جو بھوک کی نعمت کو فیل کرتا ہو وہ اس کے لیے بھوکا رہنے کی ساری لذتیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کیا کئی صحابہ کرام سے ملتا ہے
کیا کہتے تھے مرتے ہوئے جو خصوصی طور پہ جس خواہش کا اظہار کرتے، بتاؤں کون سی خواہش تھی؟ گرمیوں کے روزے، گرمیوں کے روزے، دیر تک اس کی چاہت میں خود کو بھوکا رکھنا، دیر تک اس کی چاہتوں میں خود کو پیاسا رکھنا۔ یہ بھوک اور پیاس اس کی چاہتوں میں کتنی لذیذ ہوتے ہیں، دنیا کے سارے کھانے مل بھی جائیں تو بھوک اور پیاس کی اس لذت کو جو اس کے لیے اختیار کی جائے تو ملتے ہیں۔ میں نے تو کبھی بھوک اور پیاس ہی کی نعمت کو فیل نہیں کیا، اس کے لیے بھوک اور پیاس کی نعمت کو کیسے محسوس کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔